آج کا جوان جو ہے وہ دین کو کیسے دیکھتا ہے. زیادہ دلچسپی دین کی طرف نہیں ہے. دین کو ہم بورنگ بنا کے پیش کریں اور اس کی زندگی کے اندر اس کا اثر اس کو دکھائی نہ دے تو شاید وہ جوان اتنا نہیں آئے گا. دین کی خوبی یہی ہے, دین مقاصد کو بہت بلند کرتا ہے. تو اسلام آپ کو ہر جگہ پھر پریکٹیکل نظر آئے گا. اس کے ذہن میں کوشچن مارک آ ہی جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے بیچ ایک ایسے مہمان ہیں جو کشمیر کے جوانوں میں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں. اسپریچویلٹی, جوانوں کے چیلنجز, آج کے جوان کیسے اسلام کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ان تمام ٹاپکس کو وہ بہت ہی بخوبی کور کرتے ہیں اور جوانوں میں بہت ان کی مقبولیت ہے. اور میں جو نان کشمیری ہمارے ویورز ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کو سنیں, ان کو جانیں. انشاءاللہ کہ آج کا جب پوڈ کاسٹ آپ سنیں گے تو آپ کو تھوڑی آشنائی ہوگی اور آپ کوشش کریں کہ ان کو فالو کریں. میں بات کر رہا ہوں ہمارے بزرگ عالم دین آغا سید محمد ہادی موسوی صاحب. بزرگ عالم دین ہیں, کشمیر سے ہیں. آغا, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا سلام سارے ناظرین کی خدمت میں, اور آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ آنے کا. جزاک اللہ آغا جان. آغا بسم اللہ کرتے ہیں. آپ اپنا ایک شارٹ انٹروڈکشن اگر ہمارے ویور کو دیں آپ, کیونکہ اتنا ماشاءاللہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, فیملی بیک گراؤنڈ ہے, آپ کی جنریشنز کی خدمت ہے آپ کے, تو تھوڑا سا ایک شارٹ اگر بیک گراؤنڈ آپ دے دیں ہمارے ویورز کو. جی, بہت ہی مختصر اگر میں کہوں تو فیملی کے لحاظ سے جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ایک بہت لیگیسی ہے. بانی تشیع جو کشمیر میں ہے, میر شمس الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ, اسی کی نسل سے ہیں. اور ہمارے خاندان میں جو ابھی اگر آپ امیجیٹ دیکھیں تو ہمارے جد اعلیٰ تھے آیت اللہ سرکار, آیت اللہ العظمیٰ سرکار آغا سید مہدی, اور پھر ان کے جو بچے ہیں دو, ان کے آغا سید محمد اور آغا سید احمد, بہت ہی بڑے بزرگ عالم دین تھے. اور دوسرے بھی آغا سید علی, وہ بہت ہی عرفان میں بہت اونچے پائے کے ہیں, اور سب آیت اللہ تقریباً ڈگری کی ہے. اور اس کے بعد میرے جو دادا تھے آیت اللہ آغا سید یوسف علیہ رحمہ, جنہوں نے ایک سسٹمیٹک جو ہے اپروچ تھا ان کا ریلیجن کے حوالے سے, اور انہوں نے کشمیری قوم کو ایک انجمن شرعی کے نام سے ایک سسٹم دیا, جس میں جوڈیشری بھی تھی, جس میں اکنامی بھی تھی, جس میں ہر ایک چیز تبلیغ اور سے. اور اس کے بعد وہ لیگیسی ہمارے والد محترم جو 2018 میں اس دنیا سے چلے گئے, حجت الاسلام آغا سید محمد فضل اللہ صاحب, تو ان کی ہی جو ہے اولاد میں ہوں. ایک چھوٹا طالب علم, بزرگ عالم دین نہیں ہوں, ایک بہت ہی حقیر سا طالب علم ہوں. پہلے پڑھائی کرتا تھا انگلش میڈیمز میں, پھر گریجویشن کے لیے کالج میں گیا, تو حالات ایسے تھے کہ وہاں کشمیر کے تو 4 سال لگے گریجویشن کے. اس میں کس فیلڈ میں آپ نے گریجویشن؟ میں میڈیکل کہتے تھے ہم, بایولوجی ایسے, باٹنی زولوجی, اور اس میں کیمسٹری تھا اور انگلش. اس میں فائنل ایئر میں تھا تو یہاں سے ایران کی کال آ گئی. پھر وہ گریجویشن وہیں پہ چھوڑ دی, ایران چلا گیا. اور ایران میں ہم اس پروسیس میں آ گئے کہ جب جامعۃ المصطفیٰ جو آج کا ہے, اس ٹائم مرکز جہانی علوم اسلامی تھا, تو وہ چینج ہو رہا تھا, وہ تبدیل ہو رہا تھا یونیورسٹی کے اس میں, تو ہم اسی آزمائش میں تھے. تو پھر میں نے وہاں پہ پوسٹ گریجویشن کی, یعنی کارشناسی آرچز سے ایم اے بھی کہتے ہیں, تاریخ اسلام میں, تاریخ اہل بیت میں, ماشاءاللہ. اور پھر گھر آیا, پھر خدمت. ماشاءاللہ. کون سے ایج, یعنی کون سے ایئر میں آپ ایران سے آ گئے اور تبلیغ کا سلسلہ آپ کا شروع ہوا؟ میں 1999 میں ایران گیا, اگست 99 میں, اور 2010 میں واپس آ گیا. اچھا, تو ماشاءاللہ ابھی آپ 15 ایئر سے تبلیغ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. آغا شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک. آج کا جوان جو ہے وہ دین کو کیسے دیکھتا ہے اور اس کے لیے کیا بیریئرز ہیں دین کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لانے کی؟ دیکھا گا جو میں نے دیکھا ہے آن گراؤنڈ سے میں بات کروں, ایک تو کتابی بات ہوتی ہے, وہ ایک تو آن گراؤنڈ ہوتی ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کا جو نظام دنیا میں چل رہا ہے اور جیسا ماحول بن رہا ہے دین گریزی کا, دین سے جو ہے دوری اختیار کرنے کا, اس میں ہر جگہ جیسے دوسرے علاقوں کے جوان ہیں ویسے ہمارے بھی کشمیر کے, تو زیادہ دلچسپی دین کی طرف نہیں ہے, چونکہ
جو دین گریز آدمی ہے یا جو وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو لوگوں کو دین سے جیسے میں متنفر کرتے ہیں، تو ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں. ان کی تھیوری بھی بہت وہ ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، میں کہوں گا. جیسے مجھے لگتا ہے کہ شاید میری اندر کی باتیں یہ کہہ رہا ہے. جی یہ ایک مسئلہ ہے. اب جوان جو ہے، چونکہ فطرتاً جیسے بھی ہم نے پڑھا بھی ہے، قرآن بھی اس کا گواہ ہے، دین ایک فطری چیز ہے، تو جوان بھی اس سے جو ہے استثنا نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ جو جوان دین کی طرف نہیں آنا چاہتا، وہ جوان کی کوئی خامی نہیں ہے. یعنی یہ میرا ماننا ہے. میں کسی جوان کو بے دین نہیں کہہ سکتا. میں کسی جوان کو یہ لیبل نہیں دے سکتا کہ یہ جی دین سے بھاگ رہا ہے. جی میرا مسئلہ ہے کہ میں نے کیسے دین اسے سمجھایا، میں نے کیسے دین اس کے سامنے پیش کیا. آیا میں نے وہ خوش عبادی پہلو اس کا دکھایا اور ایسا کہا کہ دنیا میں میرے دین کا کوئی کہنا نہیں ہے، اور ادھر سے ایک دوسرا چیز وہ ایک ورٹیکل میں نے قائم کیا ہے کہ دیکھیں دین جو ہے پورا لاہ عمل ہے، لیکن جب دین پورا رحم تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگا اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو ایک طریقے سے دو فورسز کام کر رہے ہیں. ایک وہ جو جوان کو دین سے باہر لے جا رہی ہیں، ایک وہ جو جوان کو چاہتے ہیں کہ دین کے اندر لے آئیں. لیکن میرے خیال سے ابھی تک جو کامیاب ہے وہ لوگ ہیں، چونکہ ان کے پاس اچھی خاصی اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس ہے اور وہ اچھے ٹڈبٹس ان کے پاس ہیں جو جیسے وہ جوان کو بہلا رہے ہیں ترقی کے نام پہ، پڑھائی لکھائی کے نام پہ، ماڈرنزم کے نام پہ. اور جو یہ طبقہ ہے یہ ابھی اسی کشمکش میں ہے کہ میں ان کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کیسے کروں، میں کیسے وہ اپروچ ان کا ویسا نہیں ہے. تو اب جہاں پہ بھی کوئی عالم دین، کوئی مبلغ، کوئی اسکالر دین کو اس طریقے سے پیش کرے تو جوان پیش آتے ہیں. جیسے میں نے بھی دیکھا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ایسے مبلغین ہیں جو کامیاب ہیں وہ رشتہ بنانے میں جوانوں کے ساتھ. تو ان کا ایک یہ وہ دین کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے وہ جوان پسند ہو، اور جوانوں کے ذہن میں سوالات ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے سوالوں کا جواب دے گا. اور جوان جیسے آپ نے ابھی کہا، جوان دین سے بچھڑا نہیں ہے، نہ وہ چاہتا ہے میں دین سے دوری اختیار کروں. یہ میرا کام ہے، اس کو کیسے لاؤں. جی بہت خوبصورتی سے آپ نے کہا. تو ایک جو جوانوں کے اندر خود ایک جاذبہ ہے دین کے اندر، جیسے دین فطری ہے، دین اٹریکٹیو ہے، لیکن اگر وہی اٹریکٹیو دین کو ہم بورنگ بنا کے پیش کریں اور اس کی زندگی کے اندر اس کا اثر اس کو دکھائی نہ دے تو شاید وہ جوان اتنا نہیں آئے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ مٹیریلزم جیسی ہی بڑھتی جاتی ہے، ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مٹیریلزم کی وجہ سے ڈپریشن، انزائٹی، دوسرے پرابلمز بھی ساتھ میں آتے ہیں، اور جس کا حقیقی سلیوشن جو ہے وہ دین کے پاس ہوتا ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی چونکہ جیسے آپ نے بھی کہا میٹیریل، تو جب جوان کو اس ذہنیت کے اس پہ تربیت کریں ہم، تو اس کا ہدف بھی وہی میٹر ہی ہوگا، جو بہت ہی جتنا بھی آپ اس کو اونچا لے جائیں پھر بھی محدود ہے، بہت ہی چھوٹا ہے نسبتاً اس سے جو میٹا فزیکل ورلڈ میں جو ہم سے کہا گیا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو ڈپریشن، یہ چیزیں ہیں، ہر کوئی اگر زندگی کا مقصد چھوٹا ہو اور اس کو زندگی بھی وہی اسی ٹائپ کی پھر ڈالنی پڑتی ہے، اس میں نہ جاذبیت ہے نہ کچھ. وہ چھوٹے سے ایک چیز پہ اگر وہ فیل ہو جائے تو وہ ایک دم زندگی کا خاتمہ کرتا ہے یا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. دین کی خوبی یہی ہے، دین مقاصد کو بہت بلند کرتا ہے. سبحان اللہ. کہ انسان جتنی بھی کوشش کرے وہ اوپر ہی چڑھتا جاتا ہے. تو اس کو اپنی زندگی کا ویلیو بھی پتہ چلتا ہے، اور جس کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سرمایہ گزاری کرتا ہے، تو اسے لگتا ہے اٹ ورتھس. میں اگر یہ اپنی زندگی جو ہے خرچ کر رہا ہوں ایک بڑے مقصد کے لیے تو اس کی قیمت مجھے ملے گی. تو وہ تھکتا کبھی نہیں ہے، وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے پاس امید ہی ہے ہمیشہ. تو جو آج کل جو ہو رہا ہے یہ وہی ہے، ایک چھوٹی سی دنیا، اس میں بس یہ ڈاکٹر، انجینئر، یہ شاید وہ پیسہ، وہ مقام، اور جب وہ نہیں ملتا تو ختم. لیکن اب مبلغ کا ہے، یہ مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو اس طریقے، یعنی میں جو اس میں اگر میں ایک جملے میں کہوں، معرفت دین کی کمی ہے. عمل دین پہ ہو رہا ہے لیکن معرفت کے بغیر مزہ اس میں نہیں ہے، لذت نہیں ہے، ڈیوٹی ہے، ایک کمپلشن ہے. نہیں جی آپ کو نماز ٹائم ہو گیا، آپ کو نماز پڑھنی ہے. تو ایک جوان سوچتا ہے ٹھیک ہے یار اگر نہ پڑھوں تو کیا ہوگا، میں نے اس کو معرفت ہی نہیں دی ہے. میں حدیثیں بہت اونچی کہتا ہوں کہ الصلاۃ معراج المومن، وہ لیکن وہ اگر مجھ سے سوال کرے گا تو میں نے کوئی معراج دیکھی نہیں، کیسی معراج ہوگی. تو وہ چونکہ
ماحول ایسا ہے, ہمارے جوان پڑھے لکھے ہیں, مختلف مکتبہ فکر سے ان کی آشنائی ہے, اور ہر ایک مکتب فکر جو ہے وہ ان کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے. میرے پاس کیا ہے؟ تو وہ ایک چیز ہے, وہ معرفت کی کمی ہے جس پہ مجھے لگتا ہے ہمیں بہت کام کرنا ہے. صحیح. تو اگر ایک جوان کو ہم اگر اسپریچول دنیا کی طرف ایک گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, تو آج کی پریکٹیکل دنیا کے اندر جہاں پر ان کو جاب بھی کرنا ہے, کریئر بھی کر لینا ہے, پڑھنا بھی ہے, اسٹڈیز بھی ہے, یا میریڈ ہے, ہسبینڈ ہے, وائف ہے, تو ایسے حالات میں اسپریچول اگر وہ اپنی زندگی جینا چاہتا ہے تو ہم دین کی طرف سے اسے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ واٹ آر دا اسٹیپس؟ پہلا اسٹیپ کیا ہوگا اس کے لیے؟ پہلا یہ چیز ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا دین نے اسپریچول کچھ الگ بنایا ہے دنیا سے, کہ نہیں آپ کو ایک اسپریچول ورلڈ ہے, اس میں جانے کے لیے آپ کو دنیا سے ٹکر لینی ہے نا. جیسے ہم اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی داستانیں پڑھتی ہیں, احادیث میں وارد ہے, جیسے ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہیں, تو وہ اسی دنیا میں یہی زندگی گزارتے ہیں, اور اسی زندگی میں وہ اسپریچولیٹی بھی آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اس دنیا اور اسپریچولیٹی کو دو الگ الگ چیزیں بنا کے پیش کر رہے ہیں, کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں باوجود اس کے کہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ اس دنیا میں ہیں, آپ میریڈ لائف میں ہیں, آپ پتہ نہیں کس کس میں, لیکن آپ کو اسپریچول ورلڈ میں جانا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, تو شاید اس کو ایک چیز چھوڑنی پڑے گی. کبھی وہ اس پہ کمپرومائز کرے گا, کبھی اس کو نہیں. ہمارے حدیثوں میں ہے کہ آپ کا بیڈ روم بھی مسجد بن سکتا ہے, آپ کا دفتر بھی مسجد بن سکتا ہے, آپ کا جو ہے زمین جہاں پہ آپ زمینداری کرے وہ بھی, آپ ہر ایک جگہ کو مسجد اور عبادت گاہ بنا سکتے ہیں. آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں جوان کو کیسے. ہاں, یہ چیز ہے. دیکھیں, دین آیا کس لیے؟ ہمیں ہدایت کرنے کے لیے. ہدایت کس کی طرف ہے؟ کوئی مقصد, ہمیں ایک مقصد ہے, ایک وسائل ہے. ٹھیک ہے, جب ہم ایک جوان کو یہ کہیں گے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اسے پہلے اس طریقے سے ٹھیک ہے سمجھائیں گے. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ یہی آپ کا کام ہے, یہی آپ کی پڑھائی ہے, یہی آپ کی زندگی ہے, یہی روزمرہ جو آپ کر رہے ہیں یہی ہے. لیکن اس مقصد کے اس کیا کہیں گے اس راستے میں آنا چاہیے, اسے نہیں ہٹنا چاہیے, جسے ہم اپنے لینگویج میں نیت کہتے ہیں. آپ کو اسی استمرار میں رہنا ہے. آپ آئے ہو یہاں خلیفۃ اللہ ہے, آپ معمولی آدمی نہیں ہو, آپ کو بہت بڑا کام کرنا ہے. جب اس کے ذہن میں آیا تو پھر وہ کہے گا آپ کیسے کر رہے ہیں مجھے, آپ یہی کام کرو جو آپ دفتر میں کرو, لیکن ایمانداری سے کرو. انسانیت جو آج ایک چیز در ضمن میں عرض کروں, جو آج کل بڑا وہ انٹلیکچوئلز اور ایک ڈسکورس ہی بنا ہوا ہے وہ کہ ہیومینٹی از دا بیسٹ ریلیجن. میں ہمیشہ ہر ایک کو کہنا یعنی ہیومینٹی سمجھائے گا کون؟ میری ہیومینٹی ایک ہے, آپ کی ہیومینٹی ایک. صحیح بات ہے. آپ 10 سے آپ سوال پوچھیں, ہیومینٹی کے 10 ڈسکرپشن آپ کو ملیں گے. ہیومینٹی کو ان کے لیے لباس اتار دینے میں ہیومینٹی ہے, ہمارے لیے لباس پہننے میں. ٹھیک, میں کہتا ہوں آپ ہیومینٹی, آپ کے پاس گھڑی ہے تو یہ گھڑی کیا ہے؟ میں ایک تعریف کروں گا, آپ ایک تعریف کریں گے. گھڑی بنانے والے سے پوچھے گھڑی کیا ہے. تو اگر اللہ نے مجھے بنایا, اگر آپ کے بھگوان نے آپ کو بنایا, آپ کے پرمیشور ہے جس نے بھی, جا کے اس سے پوچھو نا بنایا کیا ہے. تو آپ انسان و انسانیت کیا ہے. ہم جب دین کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں خلیفۃ اللہ بنایا گیا ہے. خلافت, سیادت, اس دنیا کی قیادت, اس دنیا پہ ہمیں حکمرانی کرنی, سلطنت دنیا کی ہمارے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, اب مجھے اس مقام پہ پہنچنا بھی ہے اور یہ مقام ریٹین بھی کرنا ہے. اس کے لیے نسخے کیا ہیں؟ جو آپ کی زندگی وہ, لیکن اس تناظر میں آپ وہ زندگی گزاریں, اور آپ کے سامنے اوپن بک ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے. ہاں, کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو اس مقصد تک جو آپ کا راستہ ہے وہ ڈیریل کر سکتے ہیں, اس کو چھوڑنا ہے. جو چیزیں اس کے مطابق ہیں اس پہ آپ کو فالو کرنا ہے. پھر آپ اس کو دینی لینگویج میں وہ کہیں. بنایا کس نے ہے, کس کو بنایا؟ ایک تو اوپر اللہ ہے اور نیچے انسان, تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اتنا آپ اس کے نزدیک ہو تو آپ اپنی ڈیوٹی نبھائے بحیثیت خلیفہ, تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ آسان زبان میں اس کو بولیں تو مجھے نہیں لگتا کوئی, کیونکہ میں گناہ کرتا ہوں, کیوں کرتا ہوں؟ آپ مجھے ایک طریقے سے, آپ نے گناہ کا آپ جہنم میں جائیں گے, آپ نے یہ کیا آپ جہنم میں جائیں گے. میرے لیے تو جنت کہیں ہے ہی نہیں, یہ دنیا تو پوری خرابی پڑی ہوئی نا. تو اگر میں آج دنیا کا ماحول دیکھوں, میں کہیں پہ پڑھ رہا ہوں, کویڈ میں پڑھ رہا ہوں, کالج میں, یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ محرم نہ محرم تو اب مجھے مولوی صاحب کہیں گے نہیں جی آپ نے نامحرم کا جو ہے چہرہ دیکھا ہے لذا آپ جہنم میں جائیں گے, تو جنت تو ہے ہی نہیں کہیں. ٹھیک ہے, دفتر میں جاؤں گا وہاں پہ ایک دوسرا ماحول ہے, باہر جاؤں گا وہ. تو آپ اس چیز کو تھوڑا سائڈ لائن کر کے اس کو آپ اس خدا کا چہرہ دکھائے جس نے آپ کو خلافت کا عہدہ دیا ہے.
ٹھیک ہے, وہ دکھا کے اس کو اپنی قدر اور اپنی شان و منزلت بتائے تم کیا ہو. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ حدیث ہے کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ اپنے رسول اللہ آپ گناہ کیوں نہیں کرتے, کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, تو کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر انہوں نے گندی نالی کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, کہا پانی ہے, کہا پی سکتے ہو؟ کہا نہیں پی سکتا. کیوں نہیں پی سکتے؟ مجھے پتہ ہے گندا ہے. مجھے ہمیں بھی پتہ ہے گناہ کرنا کیا ہے. جب مجھے اپنی قدر معلوم ہوتی ہے تو میں اپنی لائف سٹائل کو اسی طریقے سے چینج کرتا ہوں. ہمیں پہلے انسان کو یہ بتانا ہے کہ تم کیا ہو. جب ہم اس میں کامیاب ہو گے نا تو وہ سارا جو ہے سسٹم ٹھیک ہوگا. اب اگر آپ اس کو اسی چکر میں پھنساؤ گے کہ نہیں جی, یعنی ابھی ہمارے جوانوں کے پاس خدا کا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ بس کوڑے لے کے ہمارے پیچھے ہی پڑا ہو اور کچھ نہیں. درحال کہ الرحم الراحمین ہے, جوانوں کے لیے مشتاق ہے, لیکن ہاں وسائل آپ ایسے پیش کریں کہ ان کے لیے وہ بوریت کا سامان نہ بنے. جیسے ابھی جو ہیومینٹی کیا ہے, آپ کسی بندے کو مجبور ہے اس کی ہیلپ کرے, یہی تو دین ہی کہتا ہے. اب دین کو چھوڑ کے آپ کوئی پتہ نہیں کہاں سے لے جائیں, پھر کہتے ہیں دین میں یہ نہیں نا, دین میں وہ, دین میں ہی ہے. زکوٰۃ کا کیا کانسیپٹ ہے اس میں, صدقے کا کانسیپٹ ہے کہ ابھی ایک نیڈفل بندہ ہے, ایک کوئی جماعت ہے, اس کے لیے آپ سعی کریں. انسانیت یہی سکھاتی ہے, تو دین تو بہترین طریقے سے یہ سکھاتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا, میں ایسے سوچ رہا ہوں, یہ میری سوچ ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ اتنا کامن سینس اگر ہم اس میں اپلائی کریں اور دین کو اتنے آسان طریقے سے بتائیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس پہ اتنا سوال. ہاں علمی بحث وہ دوسری بات ہے, لیکن جو ابھی ماحول بنا ہوا ہے اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو. تو ایک جوان ہے, اگر وہ اسٹڈیز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا مقصد اس اسٹڈی میں یہ ہے کہ اس اسٹڈیز کے ذریعے سے وہ ایک ایسا انسان بننا چاہتا ہے جو نیک ہو, خدمت گزار ہو, اور جیسا آپ نے کہا خلیفۃ اللہ, یعنی اس کے کاندھے پہ ذمہ داری ہے قوم کے, غریبوں کی, مظلوموں کی, کائنات کی. اگر وہ اس لیے علم کو حاصل کر رہا ہے, چاہے وہ گریجویشن میں ہے, چاہے وہ ماسٹرز کر رہا ہے, یہی پڑھائی اس کے لیے اسپریچویلٹی ہے نا. تو یہ ہمارے لیے اسی طریقے سے ہسبینڈ ہے, اگر وہ گھر باہر جا کے محنت کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے, رزق حلال تلاش کر رہا ہے, تو حدیث ہے جی, حدیث واضح ہے کہ مثلاً اس سب سے بڑی عبادت جو 70 شاخیں اس میں سے بہترین شاخ جو عبادت اس کی ہے رزق. تو وہ اسی طریقے سے شوہر, اسی طریقے سے بیوی اگر گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے, تو جیسا کہ آپ نے کہا اسی بات کو میں سمرائز کر کے خالی ایڈ کروں, تو یہ آپ اپنے زون میں اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں, لیکن یہ ڈیوٹیز آپ کو کیسی ہونی چاہیے وہ خدا نے باؤنڈریز بنا دی. نہ تو پھر کانفلکٹ بھی نہیں ہوگی نا, وگرنہ عورت کہے گی کہ میرے ساتھ فیمنزم کی نظریے سے عورت سوچے گی, مرد جو ہے وہ پیٹریارکیل سوچے گا کہ میں بڑا ہوں, عورت سوچے گی میں بڑی ہوں. اللہ نے کہا نہیں, تم دونوں بڑے نہیں ہو, اللہ بڑا ہے, تم دونوں جو ہیں ایکول ہو, اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ جو جوانوں کو پیش کرنے, وہ یہ ہے کہ بھائی ریلیجن جو ہے وہ تمہاری نارمل زندگی جینا ہے, لیکن ڈیوائن لاز کے مطابق جینا ہے. تو یہ خوبصورت سا ایک طریقہ ہے جس کے اندر آپ جو ہیں, مثال کے طور پر کتنا خوبصورت ہے کہ ایک بیوی اور ایک شوہر کے لیے دین نے کہا ہے کہ بھائی آپ ایک سفرے پہ بیٹھو, ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھو, تو دوسرے کے منہ میں نوالا رکھو. یہ اگر یہ کرتے ہو تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ آپ نے عمرے کا ثواب کیا ہو. تو یہ دین ہمارا جو ہے یہ جوان کے لیے اٹریکٹیو ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ اٹریکٹیو لفظ بہت ہے جی. تو ابھی ہم لوگ یہاں پر, اچھا یہیں پر جو آج کے جوان ہیں ان کے لیے بیریئرز بھی ہیں. ایک بار اسے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی میں, جیسے مولا کائنات کہتے ہیں, میری ویلیو ہے, میں چھوٹا انسان نہیں ہوں. جب ہمارے لیے یہ کلیئر ہو گیا, اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں کہ ایک جوان جو ہے جب وہ دین کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے, تو جیسا کہ آپ نے کہا کچھ فورسز ہیں جو اس کو دین سے دور کر رہی ہیں, جیسے میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اس کے اندر فحشا ہے, برائی ہے, کانٹینٹ ایسے ہیں, اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ جوان ہیں تو دیکھے گا, اور جوان کے الگوریدم ہی اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں کہ جوان کو وہ دکھایا جائے. اب ایک جوان ایک ایسی زندگی جی رہا ہے یہاں پر کہ اس کو وہ فورسز اٹریکٹ کر رہے ہیں. اب وہ کیا اپنے سراؤنڈنگ میں لیئر بنائے تاکہ وہ اس سے مقابلہ کر سکے. ایک طریقے سے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک لفظ جو قرآن میں بھی آیا ہے اور روایات میں بہت اس کی جو ہے تاکید کی گئی ہے, خصوصاً مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی خطبے ہیں, جو اب
بنش ہی ہماری بنی ہے اور تاکید بھی ہے کہ جب آپ خطبہ پڑھیں تو یہ ضرور کہیں اتقوا اللہ. میں ایک دفعہ یہ سوچ رہا تھا کہ تقویٰ یعنی خدا بڑا وہ ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے, جیسے معمولاً ترجمہ کیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ میں نے رہبر معظم کی کتابیں کچھ پڑھی, میں نے تو پڑھائی بھی اس کا اس میں انہوں نے وہ تقویٰ کا بہت خوبصورت میننگ, مجھے اس ٹائم لگا کہ نہیں ہم پتہ نہیں کہاں کے جا رہے تھے, مجھے بڑا ڈر تھا اس کا. انہوں نے کہا تقویٰ یعنی اپنے آپ کو بچاؤ. تو جب اپنے آپ کو بچاؤ کس سے بچائیں, سوال تو یہ ہوتا نا. پھر مجھے وہ معرفت کا چیپٹر کہ یہ جو ہے یہ نگیٹو فورسز ہیں, یہ پازیٹیو فورسز ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں اپنے اس مقام تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں بن سکتی ہیں, اور یہ ہے یہ جو تمہیں مدد کر سکتی ہیں. اب آپ تم میدان میں دونوں فورسیں موجود ہیں, اب کیا کرو گے؟ بچانا ہے اپنے آپ کو, یا وہ جو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسی جگہ جائے جہاں پہ کوئی ایسی بیماری ہو جو ایپیڈیمک ہو, ہاں, تو بندے کو چاہے پہلا اپنا ویکسینیشن کرے پھر وہاں پہ جائے, تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ خود بچ جاتا ہے. تو دنیا کی حقیقت یہی ہے جو آپ نے کہی, یہاں پہ ایول فورسز بھی ہیں, یہاں پہ ڈیوائن فورسز بھی ہیں, دونوں طریقے فورس ہیں, اور اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یہاں پہ فقط رحمانیت ہی ہو اور شیطانیت نہ, یہ بالکل ایک یہ تو ٹیسٹ بالکل یہ ٹیسٹ کے مخالف میدان ہے جہاں پہ جو قرآن کے مطابق اور جو بالکل عقل کے مطابق ہمیں امتحانات دینے ہیں, اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ میں کسی بھی چیز سے تمہارا امتحان جو ہے وہ تو ہمیں گزرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب میں بحیثیت ایک انسان, اگر مجھے اپنی پہچان ہے تو میں بحیثیت انسان جو میری فطرت مجھے کہتی ہے کہ آپ کو بہترین طریقے سے رہنا ہے, تو مجھے وہ بہترین طریقے سے رہنے پہ یہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہ جاؤں یا یہاں پہ جاؤں, میں ان کو اپنے ساتھ ملاؤں یا ان کو اپنے ساتھ ملاؤں. تو جتنی بھی شناخت بڑھے گی تو وہ لیئر بالکل آئے گی. تقویٰ یعنی گارڈ آئے گا. ٹھیک ہے, جب ہم فقط تقویٰ کہتے ہیں تو میں اگر آج سے 20 سال پہلے اگر مجھ سے کوئی تقویٰ کہتا تو مجھے شاید نفرت ہو جاتی اس بندے سے. مجھے لگتا تھا کوئی تقویٰ یعنی وہی وہ جو مسجد میں 24 گھنٹے بیٹھے گا اور پتہ نہیں کوئی دنیاوی کام نہیں کرے گا, فقط عبادت کرے گا, تو یہ ایک ایسا بندہ ہے جو سوسائٹی سے بالکل کٹا ہوا ہے, تو یہ اس کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا, تو یہ جنت کا مالک بنا بیٹھا. یہ میرا ایک تصور تھا. تو لیکن جب پھر رہبر معظم کی یہ بہت ساری ان کی کتابوں میں یہ آیا ہے اور تقویٰ, تو میں نے سوچا یہ تو ٹھیک ہے, لاجیکل بات ہے. میں جا رہا ہوں, گندگی ہے, مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں کیسے بچوں. کبھی میں سائڈ لے لوں, کبھی مثلاً کچھ کروں, یہ تو مجھے دیکھنا ہے نا. ہاں, جیسے آپ نے ابھی ایک خوبصورت بات فرمائی کہ ایک ڈیوائن لاز ہیں, اس میں لکھا ہے کیسے بچنا ہے کیسے, تو جب موجود ہے تو میں انہیں کو فالو کروں. ہاں, ایول فورسز اپنا کام کرتے ہیں. اگر میرے پاس تقویٰ, اگر میرے پاس شناخت اپنی ہے, اگر میرے پاس شناخت ان ایول فورسز کی ہوگی, اگر میرے پاس شناخت ان ڈیوائن فورسز کی ہوگی, تو اگر مجھے مقصد کا یہ ہوا تو میرے لیئر آٹومیٹکلی آ جائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے. جیسے میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے پڑھنا ہے 5-8 گھنٹے مجھے کنٹینیوسلی پڑھنا ہے. اب پڑھنے کے لیے اگر میں یہاں بیٹھا تو یہاں پہ ٹریفک ہے, یہ شور آئے گا, مجھے تھوڑا اس میں حواس باختہ ہو جاؤں گا. گھر میں بیٹھوں تو وہاں گھر کا کام ہوگا, تو میں کتاب اٹھا کے کسی لائبریری میں جاتا ہوں, تو یہ لائبریری میری لیئر بن جاتی ہے ان چیزوں سے جن سے میں نہیں ہونا چاہتا. یہ کوئی نہیں ہے, میری عقل مجھے کہتی ہے ایسا. جو عقل کا جو نا وہ کیا کہتے ہیں جو صحیح استعمال کرنا دین جو ہمیں سکھاتا وہ یہی ہے. اگر آپ جوان پہ معرفت کے لحاظ سے عمل کریں اور اس کو اپنی منزلت اور قدر پہچانیں, تو پھر اس کو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی اب کیا کرو گے, یہاں پہ تو سب کچھ گندا ہے, اب کیا, وہ خود بخود کہے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. صحیح بات ہے. ایک بہت اچھی مثال قراتی نے دی تھی, وہ میں چاہتا ہوں ہم شیئر کروں ویورز کے ساتھ, آپ بھی اس کی اصلاح فرمائیے گا. وہ کہتے ہیں تقویٰ کی مثال جوتے کی طرح ہے. جوتے کا کام کیا ہوتا ہے, آپ جب پیر میں پہنتے ہیں جوتا, تو جوتا کیا کرتا ہے, گرم زمین سے آپ کی حفاظت کرتا ہے. آپ چل رہے ہیں, ٹھوکر لگ گیا تو ٹھوکر لگنے سے جوتا جو ہے حفاظت کرتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جیسے جوتا ہے, جوتا آپ کے پیر میں ایک لیئر بن گیا اور آپ شوق سے پہنتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیر کو آپ کو بچانا ہے, باہر گرم میں زمین نہیں پیر رکھ سکتا میں. تو جوتا جیسے جوتا ہے ویسے ہی تقویٰ ہے. انہیں بہت ہی آڈ مثال ہے لوگوں کے لیے جوتا اور تقویٰ. اس میں ایک چیز ہے نا, یعنی تقویٰ اس کے لیے ہے جو میدان عمل میں ہو. جوتا وہ پہنے گا جسے باہر جانا, جسے کمرے میں بیٹھنا, اسے کہ جوتے کو کام کرنا. صحیح, ٹھیک ہے.
دین ان پہ فوکس کرتا ہے جو عملی میدان میں آتے ہیں. کوئی جو بیٹھے مسجد میں, کوئی جو بیٹھے حوض علمیہ میں, دارالعلوم میں, ان کے ساتھ تو وہ تقویٰ وہیں پہ ان کا ہوتا ہی ہے. تقویٰ وہ ان کے کمرے ہی تقویٰ ہوتے ہیں, کنفائنڈ ہے. ہاں, لیکن ہمارا ریلیجن جو ہے وہ دین جو ہے خود اہل بیت جو ہے اپنی زندگی جیتے تھے, نارمل زندگی جیتے تھے, تبھی تو تقویٰ کی ضرورت ہے نا. جی, تو یہ ہمارے ویورز کے لیے, جوانوں کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ خود مولا کائنات کے سلسلے میں ہے کہ جب وہ مسجد کوفہ میں گئے تھے, وہاں ایک شخص داڑھی والا, آپ اگر بیان کر دیں. نہیں آپ فرمائیں. نہیں, تو داڑھی والا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا مسجد کوفہ میں, تو کسی نے لا کے فرسٹ ٹائم ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ کتنی عبادتیں کر رہا ہے. اس کو پرائیڈ کے طور پر دکھایا گیا. مولا علی نے اس کی داڑھی نکال کے باہر پھینکا, کہا کہ تجھ سے بہتر کوفہ کے کتے ہیں. کوفہ کے کتے خود کا رزق خود تلاش کرتے ہیں, تم یہاں پہ بیٹھے اور تم یہاں بیٹھے ہو, کوئی تمہیں دوسرا آ کے کھلائے گا. تو ہمارا دین میں یہ روبانیت جو ہے کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ منع کیا گیا ہے. تو ویورز کے لیے, ہمارے جوانوں کے لیے خاص طور پر, آپ کی بات کو ہی میں ایڈ کر رہا تھا, یعنی بات تو آپ کی ہے کہ دین ہمارا آپ کو رسپانسیبل بناتا ہے اور اررسپانسیبل نہیں بناتا. یعنی کہ اگر چاہے آپ کی مجلس میں مثلا اہل بیت کی محبت کو بھی اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ آپ کو رسپانسبلٹی نہ دے, آپ کو اررسپانسیبل بنا دے, تو یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے. اچھا, یہیں پر آقا آج جو جوانوں کے لیے چیلنج ہے وہ ایک نامحرم کے ساتھ رہنا, اسکول, کالج, یونیورسٹیز, وہاں پر ایک چاہے وہ جہاں پر بھی رہتے ہیں, ایک دنیا کے اندر کیسے ایک جوان اپنے آپ کو اس ایریا میں اپنے آپ کو سنبھالے. یہ کامن ایک پرابلم ہے. ایک جواب وہ ٹریڈیشنل ہے, نہیں جی آپ کو بچنا ہے, جی نامحرم کی نہیں کرنا ہے, وہ آپ نظر نہیں اٹھا سکتے, وہ نہیں کر سکتے. تو پھر ایک جوان یہ سوچے گا تو مجھے پھر پڑھائی لکھائی کام کا, جیسے مثلا اگر ہم یہاں کا دیکھیں تو کچھ نہیں کرنا ہے, گھر پہ بیٹھنا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آیا ہم کامیاب ہوئے ہیں دین کو ایز اے سسٹم پریزنٹ کرنے میں, کہ ہمارا ایک دیندار جوان کالج بھی جائے, یونیورسٹی بھی جائے, کام بھی کرے, جو بھی ہو, اور جیسے جس ملک میں ہو, جس ماحول میں ہو, اور وہ اپنا جو وہ دینی تشخص ہے وہ بحال رکھے. اس کے لیے کہیں اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ لائے عمل ہے زندگی کے لیے, تو اس کے لیے تو نسخہ ہوگا. یہ تو پتہ ہی ہے, اللہ تعالیٰ کو تو یہ معلوم ہی ہے کہ یہ میرا بندہ جو مسلمان ہے یا جس نے مجھے مانا ہے, کل اس مصیبت میں پھنسے گا کہ جہاں پہ وہ برقعے والیاں نہیں ہوں گی یا برقعے والیوں کے لیے برقعے والے نہیں ہوں گے, سب کچھ عیان ہوگا, عریانیت عام ہوگی. تو کیا اس کا دین جو ہے وہ داؤ پہ لگے گا؟ کیا اس کا دین اتنا کمزور ہوگا کہ نہیں جی آپ کو نہیں نکلنا؟ میرے خیال سے نہیں. ایک تو یہی ہے تقویٰ, ایک تو یہ سب سے بڑا نسخہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں جو بھی مبلغ ہیں, ایک ہمارا جو ہے مائنڈ سیٹ وہ ہے کہ ہم جی بس مسلمان ہیں, اور جو بھی اسلام نے کہا ہے پردے کے بارے میں ہر جگہ وہی پہ ہوگا, تو وہ اسی طریقے سے ہم بیان بھی کرتے ہیں. لیکن واقع حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. خود مسلمان بھی آج پردے کے اس میں کنفیوژن میں ہے کہ کتنا پردہ ہے, کیا ہے. اور جیسے وہ دوسری چیزیں ان کی, تو جیسے آپ نے بھی وہ فرمایا کہ ان کی انسانیت ہے, ان کو عریان کرو, کہ انہوں نے ایک ایک کر کے جو ہے عریان. اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, یا تو ہم بالکل کٹ آف ہو کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی باہر تو عریانیت ہے, باہر نیمے عریان ہے, وہ ہے, یہ ہے, لڑکے بھی لڑکیاں بھی, تو ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یا دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کیا کرنا ہے. کیا دین ہمیں ان جہاں پہ اختلاط ہو زن و مرد کا, اور مختلف مذاہب, مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہوں, شاید جن میں بعضی لوگ ایسے بھی جن کے لیے پردہ کرنا کوئی یہ نہیں ہو, ضروری نہیں ہو, تو ہمارے بچے, ہمارے جوان یا ہماری بچیاں کیا کریں گی؟ ایک تو یہ ہے کہ حجاب کا کانسیپٹ, حجاب کا فلسفہ, کیا ہم سب کو پتہ ہے, مردوں اور عورتوں کو؟ کیونکہ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ لڑکے سمجھتے ہیں ہمیں پردہ نہیں کرنا ہے, لڑکیوں کو پردہ کرنا ہے. وہ کانسیپٹ آف حجاب کیا ہے, ایکسپلین کریے تاکہ ہمارے ویورز کے لیے کلیئر ہو جائے. جی میں ایک دفعہ اسی سوال کے اس میں تھا کہ گفتگو کرتے تھے ہم قوم میں ایسی انہی باتوں پہ, تو پھر میں سمجھ میں نہیں آیا. میں کہا نہیں یہ تو باؤنڈریز ہی ہے بالآخر ایک جماعت کو الگ کرنے کا. تو لیکن ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں, تو انڈیا میں تو بالکل مخلوط نظام ہے, تو وہاں پہ کیا کریں, کیونکہ ہمیں گھر آنا تھا اس ٹائم, ہم بڑا اس پہ سوچ رہے تھے کیا کریں, اب کیسے کریں.
پھر کوئی جواب نہیں ملا. میں نے بھی کسی نے نہیں پوچھا تو مجھے بھی ذہن میں کہیں. پھر بہت سالوں بعد آگئے ڈاکٹر اسگدی پور کی میں سنتا آ رہا ہوں اس ٹائم سے. وہ انہوں نے ایک دفعہ اس پہ بات کی, تو بات میں یہ کہا کہ یہ جو حجاب دراصل ہے, حجاب کوئی بندش نہیں ہے, حجاب لائسنس ہے آپ کو باہر نکلنے کی. بے شک. میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ حجاب کا کانسیپٹ اس پہ دوسری بات ہے. مثلا میں یہاں پہ کیسے حجاب کروں اور مثلا ایران والے کیسے حجاب کرتے ہیں وہ دوسری بات ہے, لیکن حجاب جو کورنگ جو ہے, تو پھر انہوں نے اس پہ بحث کی کہ یہ کیسے, اور عورتوں کا حجاب کیسے باؤنڈ کرتا ہے مردوں کو, اور مرد کیا چاہتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے. تو پھر میری سمجھ میں آیا کہ نہیں, اگر ایک سسٹمیٹک ہم لیں تو بندش نہیں ہے. یعنی ہمارے جوانوں کو نہیں کہا گیا کہ آپ نہ جائیں, لیکن ایک چیز سمجھائی گئی ہے کہ یہ کوئی وہ بازار میں بیچنے والی چیزیں نہیں ہیں. کچھ چیزیں ہیں نا جو ہماری ذہن کو غذا ملے, ہمارا ذہن جو ہے اس طرح آشنا ہو کہ میں اس لڑکی کو یا یہ لڑکی اس لڑکے کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. ایک وہ ہے جیسے ہم محرم و نامحرم بات کرتے ہیں, ہر بات کرنی گناہ تو نہیں ہے, لذت بری بات کرنی, لیکن میں جب اس کو ویسے ہی ٹول جیسا وہ اپنی لذت کا وہ, میرے خیال سے ایک چیز یہ ہے کہ حجاب کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ حجاب اگر ہماری بچیاں کرتی ہیں تو ان کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے, یہ کوئی حجاب ان کی باؤنڈری نہیں. حجاب جو ہے کہ وہ ایک نصف آبادی کو برباد ہونے سے بچاتی ہے. بے شک. کیونکہ جو ایک شہوانی غلبہ ہے تو وہ اس کو بچاتی ہے اپنے حجاب سے. اور دوسری چیز, حجاب اسے باہر لے آتا ہے, اور لڑکے کو بھی حجاب پرمیشن دیتا ہے آپ اپوزٹ جنس میں کام کریں. تو یہ کوئی بندش صحیح, اگر کیونکہ گھر پہ رہے گی عورت تو اس کو حجاب کی ضرورت ہی نہیں. اگر محرم ہی ہے, بالکل حجاب ہے ہی اس لیے تاکہ وہ باہر جائے اور باہر جا کے اس دنیا میں زندگی بسر کرے. میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا, مجھ پہ بڑی وہ اس پہ تنقید ہوئی, کہا کہ گھر میں کیوں نہیں حجاب. میں محرم میری بیٹی ہے, وہ میں کیا اس کو میرے سامنے حجاب کرنے سے کیا ہوگا. حجاب کا کانسیپٹ ہے کہ یہ لڑکی باہر جائے, باہر کام کرے, کالج جائے, یونیورسٹی جائے, آفس جائے, اور اس کو کوئی روکے نہ. ہاں, ایک مرض جو مرد کے دل میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, وہ اس مرض کو, وہ مرض زیادہ نہ بڑھے, وہ بیماری وہ وبائی نہ بنے, تو اس کو یہ کور کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھیں. اور دوسری طریقے سے بھی جیسے آج کل کی, اب اس پہ جو متخصصین ہو وہ بحث کر سکتے ہیں, کہتے ہیں کہ دل میں پردہ ہونا چاہیے. جی آپ بس کیوں ایسے دیکھتے ہیں, اگر کوئی نیمہ اوریان لڑکی ہو یا کوئی ایسے ویئرڈ لباس میں لڑکا ہو تو آپ کو کیوں بس اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک وہ سیکچول اٹریکشن ہے. لیکن ایک چیز ہے, فطرتی انسان جو ہے, ابھی ہم نے ویسٹرن ورلڈ کا یہ نسخہ بھی دیکھا کہ نہیں جی آپ اس کو بندش کہتے ہو, چھوڑ دو, لڑکی جیسے چاہے, اپنا جسم ہے, اپنی آزادی ہے, وہ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہم اب ہر جگہ ہم اخلاق پہ ڈھونڈ رہے ہیں, اب کیا کریں, کیسے پھنسے, کیونکہ اب تو جسے ہم جائز اور ناجائز کہتے ہیں اب وہ ہم بھول ہی گئے, پتہ ہی نہیں جائز کون ہے ناجائز کون ہے. تو بہرحال ایک جو ہمیں نیا نظریہ آیا تھا اس حوالے سے, نہیں جی آپ نے ان کو روک کے رکھا ہے, ان کو مخلوط کریں, کوئی نہیں, ایک انسان ہے, آپس میں بیٹھے اٹھے بیٹھے, کوئی نہیں, آپ یہ نہ دیکھیں اس نے کیا پہنا ہے آپ. لیکن یہ چیزیں ہیں جو ابھی سامنے آ رہی ہیں تھرڈ ورلڈ میں, ابھی فرسٹ ورلڈ میں پہلے ہی. یہ میں دوستوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو ان کا ماڈل ہے ویسٹرن ماڈل کہ بھائی لڑکیاں جو چاہیں پہنیں اور مرد اپنی نگاہیں نیچی کر لیں, یہ ویسٹ میں تو انہوں نے امپلیمنٹ کیا, تو کیا یہ سکسیزفل تھا؟ کیا ویسٹ میں عورتیں بغیر لباس کے آتی ہیں تو کیا ان کے ساتھ سیکشل ہیرسمنٹ نہیں ہوتا, ریپ نہیں ہوتا؟ یعنی اگر ان کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے تو ایک بہت چونکانے والا اسٹیٹسٹک میں نے ایک بار پڑھ رہا تھا, 97% یو کے میں بٹوین 16 and 24 ایئرس کی لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہماری زندگی میں کم سے کم ایک بار ہم لوگوں کو سیکشولی ہریس کیا گیا. 97%. تو یعنی آپ نے جب کہا کہ بھائی ہمارے یہاں ماڈل تو پرفیکٹ ہے اور بس لڑکیاں جو بھی پہنیں گی لڑکے ہوا تو نہیں ہوا. وہ جو آپ نے کہا ایگزیکٹلی جو خدا نے کہا ہے کہ مرض ہے انسان کے دل میں, وہ تو باقی رہتا ہے, وہ تو ختم نہیں ہوتا. بس اس ماڈل میں جہاں پر ایک لڑکی کام پہ, یہ لڑکی کالج جا رہی ہے, لڑکا بھی کالج جا رہا ہے, اور وہ اس کو پتہ ہو اس کی باؤنڈریز, یعنی حجاب یعنی وہ باؤنڈریز اس کو پتہ ہو کہ بھائی ایک لڑکی سے میں بات کر سکتا ہوں, کتنی بات کر سکتا ہوں, کس حد تک بات کر سکتا ہوں. جی بالکل, یعنی اس کی باؤنڈری ہے کہ بھائی آپ کام سے ریلیٹڈ بات کر سکتے ہیں, پرسنل بات نہیں کر سکتے,
ہے نا. پرسنل اگر بات کر رہے ہو, تجھے کیا پسند ہے, مجھے کیا پسند ہے, اس سے انسان کے اندر اٹریکشن پیدا ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے نہیں, یہاں پر آپ کو جو ہے آپ کلیگز بن سکتے ہیں, فرینڈز نہیں بن سکتے. تو یہ اسلام ایک باؤنڈری دیتا ہے. اور اس کا جیسے آپ نے کہا وہ ویکسینیشن ہے. بالکل, یعنی کہ وہ ایک آپ کو ویکسینیٹ کرتا ہے کہ بھائی کیونکہ اگر آپ فرسٹ اسٹیپ لوگے تو آپ سیکنڈ اسٹیپ پہ نہیں رک سکتے. آپ کو پہلے اسٹیپ پہ ہی رکنا ہے تاکہ آپ جو ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. ہاں, ضمن میں آپ سے یہ ایک چیز کا میں اعتراف کروں, بحیثیت میں بھی ایک مبلغ ہوں, گرچہ کہ اتنی حیثیت نہیں ہے مجھے اپنے مبلغ کہنے کی, لیکن ہمارے دین میں جو ایک روش قرآن کی ہے کہ اگر وہ کوئی نظریہ دیتا ہے پھر اس کا رول ماڈل پیش کرتا ہے. یہ ہے عورتوں میں جیسے مریم علیہ السلام, آسیہ علیہ السلام, ویسے ہی ہم حضرت فاطمہ زہرا السلام. کنٹرڈکشن ہے. ایک وہ جو کتابوں میں حضرت زہرا السلام علیہ کا ہے, جو ایک بہت ہی فعال ایلیمنٹ اپنی سوسائٹی کی, جنگ میں بھی حضور کے ساتھ, اور پیرامیڈیکل سٹاف اپنے اس کے تحت, اور بہت بڑے پولیٹیکل سوشل ڈسکشنز میں, ڈیبیٹس میں حصہ لینا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا, بہت سارے مسائلوں پہ بحث و گفتگو کرنا. یہ ایک فاطمہ زہرا جس کا نتیجہ پھر خطبہ فدق کوئی چیز. ایک فاطمہ زہرا السلام جو ہم نے پیش کی, جو گھر کے پچھلے کونے میں نماز پڑھتی ہے, جو کبھی باہر نہیں نکلتی. تو جب اب ہماری بچیاں ہیں, جیسے فطرتاً میں نے کہا مسلمان ہیں, فطرتاً دین کی طرف راغب ہیں, اب وہ چاہتی ہیں ہم بھی حضرت فاطمہ زہرا کی طرح بنیں. تو ایک کتابیں تو وہ پڑھتی نہیں, ان کے پاس پتہ ہی نہیں کتابوں میں کیا لکھا ہے. اب جو میں نے ممبر پہ کہا کہ نہیں جی وہ بڑی چادر اور وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی, تو وہ انالائز کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ فاطمہ سے ٹھیک ہے, یہ مقدس شخصیت ہے, اس کا احترام واجب ہے, سب کچھ ٹھیک, اور اس کی شفاعت کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. لیکن میرے کالج میں, میرے دفتر میں, میرے اسٹی میں, میرے فرینڈ سرکل میں فاطمہ زہرا کا کہیں کوئی دخل نہیں ہو سکتا, کوئی رول ماڈل میرے لیے بن نہیں سکتی, چونکہ یہ گھر میں بیٹھی تھی, یہ کچھ گھر میں کام کرتی تھی اور کچھ نہیں کرتی تھی. تو اب اس کو کیا دیں ہم, یعنی ایک شخصیت ہے تاریخ میں جو مجسمہ اسلام ہے, اگر ہم عورتوں کے احکامات کی بات کریں, اور مجسم جو ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی شخصیت ہے. یہاں میری بیٹی چاہتی ہے کہ میں بھی اس ماڈرن ایرا میں ایک دیندار عورت کی طرح رہوں, لیکن اس کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں. اب ایک تھی, میں نے اس کو ایسے پیش کیا کہ وہ کہتی نہیں بابا یہ آج کے زمانے کی نہیں ہو سکتی. اب ٹھیک ہے, یہ ہماری ایک مقدس شخصیت ہے, اس کے شہادت پہ, اس کی ولادت پہ ہم اپنا وہ خراج عقیدت پیش کریں اور اس کے غم میں روئے تاکہ ہمیں کل شفاعت کرے گی. دنیا میں کہاں ہے, زندگی میں کہاں کہیں. یعنی رول ماڈلنگ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ ہم لوگ نہیں کر پائے, یعنی نہیں پریزنٹ کر پائے. ہمارے ائمہ اطہار, خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بحیثیت ایک خاندار, بحیثیت ایک وہ عنصر جو, یعنی واقعاً اگر علی علیہ السلام سوسائٹی میں نہ ہو تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے. تو شاید بحیثیت مبلغ مجھے اپنے جوانوں کو یہ کہنا نہیں آیا کہ وہ اٹریکٹ ہوتے, ان کی زندگیوں کی طرف پڑھتے. بہت سارے ہیں, میں نہیں کہوں گا ٹوٹلی ہم اگنور نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم جنرل میں دیکھیں, نہیں ہم جو بھی مبلغ جس سطح کا بھی ہو وہ اس طریقے سے, چونکہ اسے یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو آج کل ہو رہا ہے, ہمارا سوشل جو فیبرک بن رہا ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور ہمیں اس طریقے سے ہم فقط شہادتوں اور ولادتوں سے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے جب تک کہ ہمارے ممبروں میں یہ چیزیں بیان نہ ہوں. بہت سارے ہیں جو یہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے اور توفیق دے. تو لیکن کلی جب ہم دیکھیں, اگر ہم 1000 مبلغ لے لیں تو 100 بندہ یہ کام کر رہا ہے, 900 بندہ نہیں کر رہا ہے. تو یہ ایک وہ بالکل تضاد سوا ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس طریقے سے, جیسے ہم اسلام کو ایسا سسٹم پیش کریں, اور اس سسٹم کے بہت جو ہے اسوہ حسنہ ہے, ان کو پیش کریں, تو میرے خیال سے بہت سارے جو ہے وہ گتھیاں سلجھائیں گی خود بخود, وہ گرے کھل جائیں گے. نہیں, اہل بیت کو ایسے رول ماڈل پیش کریں انڈیویجول لائف میں, سوشل لائف میں, پولیٹیکل لائف میں, اکنامیکل لائف میں, تو اسلام آپ کو ہر جگہ پھر پریکٹیکل نظر آئے گا. یہی میں ایک نقطہ بس یہ عرض کروں اس مسئلے میں کہ جب ہم کسی کو خطبہ فدق سناتے ہیں, اب جس کے ذہن میں وہ فاطمہ زہرا ہو جو کبھی باہر نکلتی, تو اس کے ذہن میں کوشچن مارک آ ہی جائے گا, کہیں اپنا تو نہیں بنایا انہوں نے, ارے جو باہر ہی نہیں نکلی اس کو کیا پتا پولیٹیکل سوشل
سچویشن کیا تھی, کس حالت. یہیں پر جوان اگر آ کے یہ سوال کریں کہیں کہ مطلب وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں ایک نابینا شخص آتا ہے تو بی بی کہتی ہیں کہ مثلاً یہ نابینا ہے, میں تو نابینا نہیں ہوں نا, تو بی بی کو یہ بھی گوارا نہیں تھا. یہ کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہی چیزوں کو علماء, یہ علماء کا کام ہے جی. یہ کس کانٹیکس میں بات کی گئی ہے, کیا تھا مسئلہ وہاں پہ, کیا میسج دینا چاہتی تھی حضرت زہرا, یا یہ تھی کہ ایک نابینا ہے مجھے اس کو نہیں دیکھنا, یا یہ کہ نہیں مثلا میں ایک اسپیس چاہتی ہوں الگ الگ. آپ گھر میں کسی کو بھی لائے, مجھے نہیں ہے, لیکن عورت ایک الگ چیز ہے, مرد ایک الگ چیز ہے, دونوں کا بیٹھنے کی جگہ, دونوں کی بیٹھنے کی الگ جگہ ہو, طریقہ بات کرنے کا ہو, مختلف طریقے سے جو علماء کا اپنا ہمارا وسیع خزانہ ہے ہمارے پاس. لیکن ہماری ہسٹری میں یہ بالکل واضح ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا حتیٰ مولا علی کے اصحاب تھے ان کے ساتھ وہ مثلاً وہ بیٹھتی تھیں اور بی بی جو ہیں وہاں پر گفتگو بھی کرتی تھی, مشورہ بھی کرتی تھیں, مشورہ دیتی بھی تھیں. تو یہ ہمارے تاریخ میں ہے, یعنی کیونکہ شاید بہت سارے ویورز ہمارے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت, سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے بول رہے ہیں مولانا لوگ, ہم نے تو کبھی یہ سنا ہی نہیں, لیکن ہمارے پاس تاریخ میں ہسٹوریکل اس کا ریفرنس ہے. تو ہم آتے ہیں ہمارے اسی ٹاپک کے اوپر کہ اگر آج جو ایک جوان ہے اس کا, جیسے ہم نے کہا کہ تقوی, اور حضرت ہم لوگ اہل بیت کو رول ماڈل بنائیں, اور وہ تقوی کا صحیح سٹینڈرڈ وہی ہے کہ آپ سوسائٹی میں ایکٹیو رہیں, اور آپ کے اندر جو ایک انر سینس جو آپ کا ویکسینیشن ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ باہر کے وائرس سے وہ لڑ سکیں. یہیں پر آج جو ہے محرم نامحرم کی ہماری بات چل رہی تھی, ریلیشن, تو ہم آ کے سوشل میڈیا پہ جو فحشا اویلیبل ہے اس سے جوان کو کیا کہیں گے کہ کیسے بچ سکتا ہے وہ؟ میں اس پہ کبھی سوچتا تھا کہ ایک اس کا راستہ یہ ہے کہ بند کر دیں, نہیں جی نہ موبائل آپ اٹھائیں نہ سوشل میڈیا یوز کریں. لیکن سوشل میڈیا کا ایک ہی اسپیکٹ تو ہے نہیں, کہیں نہ کہیں دوسری چیزیں بھی ہیں, یہ بھی ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ڈالنے والے ہیں. صحیح, تو بند نہیں کر سکتے. جی. پھر آلٹرنیٹ کیا ہے, آپ اسی ٹیکنالوجی کو پازیٹیولی کیسے یوز کر سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ کا جو میڈیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی وہی سوشل میڈیا ہے, جہاں پہ مجھے ایک کنٹینٹ ملتا ہے فحشا کا, وہیں پہ ایک کنٹینٹ ملتا ہے جو میری روح کو, میری فطرت کو جھنجھوڑ دیتا ہے, غذا دیتا ہے, میرے دماغ کو سوالوں سے بھر جاتا ہے, جو بھر دیتا ہے. پھر میں اس سوالوں کے جواب بھی ڈھونڈتا ہوں, جو میری اصلی انر جو فطرت کی جو ہے نا وہ تڑپ ہے, پیاس ہے. اب جب ہے ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں, میرے پاس ایک وسیلہ ہے, اس پہ کوئی ٹھیک چیز ہے ہی نہیں, تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس کے لیے پروپیگنڈا بھی ہے, پروپیگنڈا مشینری بھی ہے, ایڈورٹائزمنٹ بھی ہے, اور مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ اس کو استعمال نہ کریں تو آپ پتہ نہیں زمانے حجر کے انسانوں میں ہو, یہ یوز کرنا ہے. اور یہ ابھی انٹیگرل پارٹ بن گیا ہے ہر ایک چیز کے لیے. آپ بجائے کہ میں اس کو بند کر دوں یا ڈینائی کر دوں, نہیں جی یہ بالکل ذہن میں نہیں, یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اس سے ہے کہ آپ میدان میں آ جائیں, میدان عمل میں آ جائیں, آپ کے پاس تو کنٹینٹ ہے, آپ وہ ڈالیں. خدا اور شیطان کی جنگ جو چلتی میرے اندر ہے نا, بقول ڈاکٹر علی شریعتی, وجود انسان جو ہے وہ میدان جنگ ہے. جنگ تو اللہ تو اور شیطان کے بیچ میں. تو اب میں بحیثیت انسان, میرے پاس دونوں چیزیں ہیں, دونوں چیزوں کی معرفت بھی فطرت میں. اب مجھے کیا کرنا ہے, میرے پاس تو ایک چیز ہے کہ میں اچھے خاصے کنٹینٹ دیکھوں, یا میں ایسے کنٹینٹ ہی کریٹ کروں جیسے آج کل ہو رہا ہے, جوان کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نہیں, یہ بند, میرے خیال سے وہ ہو نہیں سکتا. ایک دفعہ جب ٹیلی ویژن آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے نہیں جی ان کو نہیں دیکھنا ہے, نہیں ہو نہیں سکا, نہ ہو سکتا ہے. تو یہ ٹیلی ویژن اتنا بڑا تھا, اب چینج کی, صحیح یوز کریں. ایگزیکٹلی وہی ہے صحیح. علم ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے لیکن کنسٹرکٹیو بھی ہے. کیا علم دین ڈسٹرکٹیو نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. تو پڑھنا چھوڑ دیں کیا؟ ہاں, اس میں یوز اچھے طریقے سے کریں. تو اب ہمارے جوانوں کے سامنے جہاں پہ پورنوگرافی ہے, جہاں پہ عریانیت ہے, تو آپ اچھا کنٹینٹ, جب آپ نے کنٹینٹ کریٹ کیا اس کے بعد آپ سوال کریں اب کیا کرنا ہے. فی الحال تو کہیں میدان میں ہے ہی نہیں. اب ہم ابھی کہیں گے اپنے جوانوں کو ٹھیک ہے سوشل میڈیا آپ کو غلط کنٹینٹ دیتا ہوں آپ نہ دیکھیں, یہ تو کہیں گے وہ کہ یہ پاگل ہو گیا ہے, پتہ نہیں کس زمانے سے آیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. تو کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں. تو میرے خیال سے
علماء کا کام ہے، کسی بھی مذہب کے ہو، کسی بھی دین کے ہو، ان کو میدان عمل میں آ کے وہ کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے یا اس کنٹینٹ کی پروپیگیشن کرنی ہے جو اچھا خاصا ہو. پھر آپ اس جوان کی جس کی آپ نے تربیت کی، اس کے سامنے دو چیزیں ہوں گی، اب یہ یہاں جائے یا یہاں جائے. یہ بھی کنٹینٹ، اسلامک کنٹینٹ یا حلال کنٹینٹ بھی اتنا کریٹیو اور اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ بالکل مقابلہ بالمثل. وہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 26 کی کوئی اینیمیشن بنا رہا ہو اور اب 90-70 کی کوئی ریل بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو بالکل اس پہ آنا چاہیے. اور اس میں بھی ہم نا امید نہیں ہیں، ہمارے جوان ہیں اس فیلڈ میں. ہاں، ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ہاں، بھرمار کانٹیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ہیں، لیکن جب سسٹمیٹک آپ نہیں سوچیں گے تو آپ کو انہی سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. آخر میں آپ نہیں دے سکتے، نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. تو یہاں پر ہم آتے ہیں دوبارہ، جو آج ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا پرابلم ہے شادی کا، میرج کا، کیونکہ جوان جو ہیں بہت سارے جو ہیں وہ خصوصاً کشمیر میں جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں وہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر میں شادیاں بہت لیٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں کشمیر میں. اس کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا سلیوشن دیکھتے ہیں؟ جوانوں کو کس طریقے سے ہم گائیڈ کر سکتے ہیں؟ میں پھر وہی پاؤں گا، ہماری بڑی پرابلم یہ ہے کہ اگر دین، بحیثیت دین، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اس دین میں داخل ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کی ہمیں معرفت ہونی چاہیے. جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں تو ہر جگہ جب آپ نکاح پڑھتے ہیں، اس شادی کے بارے میں بات کریں تو ایک حدیث جو ہے وہ ہماری بالکل ٹپ آف دا ٹنگ ہے، النکاح سنتی، ٹھیک ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یعنی اون کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے تناظر میں اون کرنے سے کتراتے ہیں. نہیں جی، آپ ہم مجھ میں سے نہیں ہو، مسلمان کی تو بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے تو پھر ہے کیا ہے، کس لیے؟ آدمی تو آزاد ہے بیچارہ، کھلا ہے، کیوں بننا ہے اس کو کسی چیز سے؟ اور کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اتنی تاکید کرتے ہیں؟ یا اتنی حدیثیں جو ہماری شادی پہ ہے. فلاسفی آف میرج کیا ہے اسلام؟ یہ واقعا انسانی فلاسفی ہے یا کوئی دینی اپنی من گھڑت ہے؟ تو دوسرا یہ ہے کہ جب ہم شادی شدہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان میں اکثر کمپرومائز لائف گزار رہے ہیں. ارے اگر نہ کرتے تو ٹھیک ہی تھا، وہ کی کیوں، ابے کیا پھنس گئے یار، باپ نے کہا، ایسی سی باتیں ہو رہی ہیں. اور سب سے لتسکنوا الیہا، سکون ہی نہیں ہے. تو ابھی جب آپ شادی کر رہے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے میں اپنا کیریئر پہلے بناؤں گا. کیریئر کب بنے گا؟ 50 سال بعد، 40 سال بعد. کیریئر ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کا کیریئر بھی بننا چاہیے. کیا شادی مانے ہیں آپ کے کیریئر بننے سے؟ ہاں جی، اب کون دوسری کی ذمہ داری اٹھائے گا، وہ یہ. اچھا، جو آپ شادی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا وہ آپ کو بازار میں اویلیبل ہے؟ اگر ہے تو فوکس کرے کیریئر پہ، یہ تو بازار میں بھی ملے گا نا. آپ نے فلاسفی آف میرج کیا کہا ہے؟ یعنی ایک اسٹوڈنٹ جب وہ اسٹوڈنٹ ہو شادی کرے گا، یہ شادی اس کی تحصیل علم میں رکاوٹ بنے گی یا اس کو اوج تک لے جائے گی؟ اس پہ بات ہی نہیں ہوتی. نتیجتاً یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچتا رہتا ہے. ارے اب بیوی آئے گی، پھر بچے ہوں گے، پھر یہ ذمہ داری، پھر وہ بہتر ہے اس سے بچے. ٹھیک ہے. دوسری طرف سے واضح بھی ہے کہ گناہوں کی طرف اٹریکشن بھی ہے، کیونکہ ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں گناہوں کی طرف اٹریکشن ہے. اللہ نے ایک حلال راستہ بھی بتایا ہے، حلال راستے کو آسان بھی بنایا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ جوان کے لیے چوز کرنا ہے حلال طریقہ یا حرام طریقہ، کیونکہ خواہش تو ہے، خواہش کو تو ریجیکٹ نہیں کر سکتا. نہیں، بالکل کبھی نہیں. اسلام نے تو کبھی اس کو ڈینائی نہیں کیا نا، اس کو ایک راستہ دیا ہے. لیکن کلیئر یہ ہو جائے کہ اصلاً شادی کا کانسیپٹ ہے کیا. ٹھیک ہے. اب جو دوسرا فورس جو اسے اپنی طرف لے جاتا ہے وہ کس لیے؟ وہی گناہ. ایک چیز ہی ہے جس کی گھر میں کیوں نہیں ملے گا وہ اسے؟ اس نے شادی کی ہے، اس نے ڈھونڈی ہے ایک لڑکی، لڑکی نے ایک لڑکا ڈھونڈا ہے، تو یہ بازار میں کیوں جھانکے، یہ باہر جا کے کیوں جھانکے، گھر میں کیوں نہ جھانکے؟ ہم بہت اس پہ پڑھتے ہیں حقوق زن و مرد. مجھے ایک بہت سارے فضول ٹاپکوں میں سے ایک فضول ٹاپک یہ لگتا ہے نہ، اس کا یہ اپنی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جہاں پہ یہ پڑھا جاتا ہے وہاں پہ اس کو پڑھا نہ جائے تو بہتر ہے. ہم شادیوں میں یہ پڑھتے ہیں، یعنی پہلے ہی کہتے ہیں لڑکی کو کہ شوہر تمہارا وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. شوہر کہتے ہیں بیٹی یہ جو لڑکی ہے یہ تمہارے لیے کھانا نہیں پکائے گی.
تو ایک طریقے سے وہ عجیب سا، بجائے اس کے محبت سامنے آ جائے، عشق، وہ عشق کی وہ آگ جو بڑھ کے ہم ان کو ایک وہ بیس کیمپ پہ لے کے نا وہ اپنا حقوق ہے یہ، کیونکہ آج کل حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اسی لیے ہو رہا ہے. میرے خیال سے اس کو یہ سکھائیں کہ جب بیوی جو ہے، جب یہ بندہ باہر چاہے اسٹڈی کر رہا ہو چاہے پڑھائی کر رہا ہو، چاہے آپ کو کیسے میک اپ کر کے سجنا ہے، اس نے بہت باہر دیکھا ہے، وہ سب بھول کے یہ آپ کو ہی دیکھے. لڑکا عام طور پہ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے، کہاوت کیا ہے، ایک روٹین چل رہی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا بڑا بنتا سنورتا ہے، کالج جاتا ہے، اور پھر جب شادی کرتے پھر کہتا ہے یار یہ داڑھی کیوں نہیں بنا، بھائی چھوڑو میری زندگی تو ختم ہو گئی. یہ اس کی انر وہ ہے ہوتی ہے نا. اب کیا ہے، کیوں آپ 10 دیکھ رہے تھے، اب ایک کو ہی دیکھنا ہے نا. اس میں بھی اس کو بھی کہا جائے، حدیثیں ہیں ہمارے پاس، بن سور کے جب تم اپنی بیوی کے سامنے آ جاؤ گے تو کیسا وہ چیزیں جس سے عشق کی آگ جو ہے نا وہ ان میں بھڑک اٹھے، بجائے اس کے وہ چیزیں ان میں بہیں کہ ان کو لگے کہ جی یہ میرا ملازم ہے، ایک برڈن نہیں لگے، بلکہ برڈن نہ لگے، بلکہ اس کو شوق اور اشتیاق اور وہ ہو. میرے پاس سینکڑوں چوائس تھی، میرے پاس 10 لڑکیاں تھیں جنہیں میں چوز کر سکتا، میں نے ایک کو چوز کیا. یعنی یہ 100 یہ ایک، یہ اس کے برابر ہے. ٹھیک ہے، اب میں کیوں جاؤں باہر دیکھوں، کہیں نہ کہیں اندر گڑبڑ ہے. وہ اپنا وہ نا وہ. اور دوسرا یہ اگر ہم لیٹ میرج کرتے ہیں اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں، ایک ہی نہیں ہے، بہت سارے ہیں. اللہ نے کیوں کہا ہے کہ پہلے میرج کرو، اور ہر ایک جگہ پہ لعلکم لعلکم لعلکم، نماز پڑھو لعلکم تفلحون، وہ عمل کرو لعلکم تفلحون. یہ لعلکم اس میں شک ہے، لیکن فقط شادی پہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری مالی حالت کی وجہ سے تمہاری شادی نہیں ہے، یہی رکاوٹ بنتی ہے، تو چھوڑو مجھ پہ، میں کروں گا تمہیں غنی. وہاں پہ لعلکم نہیں ہے. تو کوئی چیز ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں پہلے اکیلا تھا، مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اب میرے پاس بیوی آ گئی مجھ پہ، تو میں ڈھونڈنے لگا ہوں رزق کو. یہ شاید یہ ایک چیز بھی ہو. یہ تو ہو گئی، لیکن وہ اٹریکشن وہ جو ختم ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم نے سیرہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے، جب بھی وہ روتے تھے. شادی کے بہت سالوں بعد روتے تھے. خود مولا علی علیہ السلام کے لیے جنگ صفین میں انہیں 25 سال کے بعد مولا علی رو رہے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے. اگر یہی زندگی نا وہ اپنے طریقے، ایک وہ مقدس زندگی نا جو فوق بشر ہے، نہیں ہم وہ نہیں کر سکتے، نہیں ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ میاں بیوی میں وہ اٹریکشن نہیں ہے، اور جنہوں نے شادی نہیں کی جب وہ ان کا حال دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑو بس اب دیکھتے ہیں. کیونکہ ایک زندگی کا ایک پڑاؤ آتا ہے جب کسی کی ضرورت پڑتی ہے. وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے، ضرورت ہے، اب میری نسل بھی چلے، میں بھی اب بوڑھا ہو رہا ہوں، وہ بھی اب بوڑھی ہو رہی ہے، کوئی ساتھی ملنا چاہیے، پھر چلو شادی کے بندھن میں بندھے. تو میرے گھر میں ہمارے یہاں عدالت شریعہ چلتی ہے، میں نے سب سے کم طلاق جو پڑی وہ 1 ہفتے کی ہے. ایک تھرسڈے کو شادی ہوئی، دوسرے تھرسڈے کو طلاق ہوا. اور پچھلے ہفتے میں تھا گھر پہ تو کچھ کیسز آ گئے، 7 مہینے کی ان کی ایوریج ہم نے نکالی، 7 مہینے کی شادی. کیوں؟ کس بات پہ؟ کیا چیزیں، کیا ملاک معیار کیا ہے؟ خوبصورتی، مال، پیسہ، مقام، یہ تو فانی ہے، آج نہیں کل تو. پھر اسی وہی فلاسفی آف میرج. کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو اصلاً آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ 70 ٹائمز آپ کی عبادتیں بڑھ جائیں گی. اس کو اس طریقے سے بیان کرو کہ ایک سسٹم لگے تو اسے لگے کہ نہیں. اور بتاؤ اسے احادیث کی روشنی میں کہ اگر آپ 23-24 ایج میں شادی کرو گے اس میں کیا ہے. شہوت عروج پہ ہے، یہی وہ موقع ہے جب شیطان تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے دوسروں کا چہرہ دکھا کے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. اب اگر تمہیں یہی اپنے گھر میں ملے. صحیح. جیسے آپ کی بات کو خالی میں تائید کرتے ہوئے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہیومن باڈی جو ہے وہ اپنے پیک پہ بٹوین 18 and 30 ہوتی ہے، اور 30 کے بعد، آپ تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں مجھ سے زیادہ بہتر، 30 کے بعد جو ہے وہ ڈکلائن ہونا شروع ہوتی ہے. جب آپ شادی 30 پہ کر رہے ہو، جب آپ کی باڈی کا جو اوج تھا، جو آپ کی باڈی کی آپ کی اسٹرینتھ تھی، قوت و قدرت تھی آپ کی، وہ ضعف پہ تب آپ شادی کر رہے ہو. اب کس لیے؟ ہاں تو یہ اچھا، یہ آپ کیوں اپنی زندگی کو سیکریفائز کر رہے ہو بھائی؟ جب اللہ نے قوت و قدرت دیا ہے آپ کو، اللہ چاہتا ہے کہ جلدی ازدواج کرو،
تو کیوں یعنی اچھا یہاں پر ایک والدین کا بھی رول ہے. بہت سارے آگا ہمارے میسیجز آتے ہیں کہ بچے کرنا چاہتے ہیں, والدین کہتے ہیں بالکل کہ والدین بچے دیندار, بچہ دیندار ہے, کہہ رہا نہیں میں اہل بیت کے حساب سے کرنا چاہتا ہوں, جہیز نہیں کرنا لینا چاہتا ہوں, مثلا میں شادی کرنا چاہتا ہوں, واضوان نہیں کرنا چاہتا ہوں. بچہ چاہتا ہے میں شادی آسان کروں, والدین نہیں چاہتے ہیں. یہاں پر والدین کو کیا پیغام دینا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے بچے کی شادی اپنے لیے کروں. یہ ایک ہمارے ایک اسکالر ہیں, ابھی اللہ تعالیٰ ان کو عمر طولانی دے, ایران میں ہیں, وہ 10-15 سال رہے ہیں کشمیر میں. انہوں نے ایک پامفلیٹ لکھا تھا, انہوں نے کہا تھا کشمیر میں, انہوں نے کشمیر کا حوالہ دیا تھا. اب میرے خیال سے ہندوستان میں بھی ایسا سب جگہ یہاں پہ شادی لڑکے اور لڑکی نہیں کرتے, یہاں پہ شادی لڑکے اور لڑکی کے گھر والے کرتے ہیں. فقط بیڈ پہ سوتے لڑکی ہیں. تو کیونکہ سارا جو معاملہ ہے وہ طے کرتے ہیں. جب ان کو سمجھ میں آئے, جب ان کی وہ مرضی ہو تب شادی ہوتی. وہ بیچارے تو کٹ پت لیا ہے, جیسے آپ نے کہا نا. دیکھیں, ایک دفعہ میں بحیثیت باپ اس وقت اپنے بیٹی یا بیٹی کی شادی کرتا ہوں جب مجھے ضرورت لگے. نہیں جی اب بیٹی بڑی ہو گئی ہے تو اب بوجھ بھی بن گئی ہے, اب کیا سوسائٹی والے کیا کہیں گے, ٹھیک ہے جی ڈھونڈو اس کے لیے لڑکا. اب لڑکا لگتا ہے مجھے اب بڑا ہو گیا ہے, اب کوئی ہو جو میری بیوی کی خدمت کرے, میری خدمت کرے, جیسے نا وہ کوئی لے آؤ کسی کو. تو اس تناظر سے یہ اصلاً اسلامی کانسیپٹ یہ نہیں ہے. ضرورت ان بچوں کی ہے جنہیں شادی کرنی ہے. اور جیسے آپ نے ابھی سائنٹیفکلی کہا, اوج شہوت وہی ہے. اور مجھے یا میں یہ ہر جگہ مثال دیتا ہوں, شاید مثال صحیح بھی ہو یا یہ بات صحیح ہو یا نہ ہو. جب کوئی مجھ سے ملنے آتا کہتا ہے کیا آگا مجھے شادی کرنی, میں کہتا ہوں کیا ہے ایج, وہ کہتا ہے جی میں 30 سے. میں اب 30 سال تو گزر گئے, اب 20 سال اور گزر جائیں گے, مرنا تو مرنا, 20 سال اور گزر کے نہیں آگا وہ شب اب فائدہ نہیں ہے. انجوائے جسے ہم کہتے ہیں, ایک لفظ جو ہے, میاں بیوی ویسے کرے جیسے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہو. اور یہ اس ٹائم ہے جب وہ ایج ہو, جب 30 کے بعد میچورٹی آ جاتی ہے, پھر آدمی بالکل اس کا ذہن جو ہوتا ہے وہ اپنی معاملات کی طرح زندگی میں, ہاں بالکل میں یہ پیسہ خرچ کروں, اگر اس سے تو 1 مہینے کا گھر کا خرچہ چلے گا نا, بیوی کو لے جاؤں کہیں پہ اس کے لیے شاپنگ کروں تو 1 مہینے کا چھوڑو. اس میں وہ پھر اٹریکشن نہیں, وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ وسائل جو عشق کی آگ جو ہے وہ ابارے وہ ختم ہو جاتے ہیں. پہلے وہ ہوتا ہے 20 سے لے کے ہاں چلو جی گھومنے چلتے ہیں, آج ڈنر کہیں پہ کریں گے, فلاں رشتہ داروں کے یہاں جائیں گے, نہیں سوچتے کہ کیا کرنا ہے, اس پہ کتنا خرچ آئے گا. یہ ان دونوں کو ملاتا ہے, ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. تو جب ایک ماحول محبت کا بنتا ہے, پھر جو ان کے بچے ہیں وہ اسی ماحول میں پلتے ہیں. جب 30 سال کے بعد عورت ایک طریقے سے حساب کرتی ہے, لڑکا دوسرے طریقے سے, تو بچے جو ہے وہ دونوں منحوس شکلیں جو دیکھتے ہیں وہ اپنے ہاپ کر کے, تو وہ بھی اسی ماحول میں پلتے ہیں. تو یہ ٹھیک, ماں باپ کو چاہیے ان کا دیکھنا جن کی شادی کرنی ہے, نہ کہ اپنے گھر کا. نہ اس کو گھر والی صفائی والی لانی ہے, نہ اس کو وہ بیٹی جو ہے وہ گھر پہ بوجھ بنی. نہیں, ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایج رکھی ہے, اس میں کریں, پھر دیکھیں ان کی شادیاں. ہاں شادی آسان ہے, اسلام میں انکاح تو قبل تو ہے, اس میں کوئی نہیں. اپنی حیثیت کے حساب سے جو بھی رشتہ داروں کا خانہ ہو وہ ہے, اپنی حیثیت کے حساب سے. یہ بہترین نسخہ ہے اس کا, اسلام کا, اپنی شان کے آگے نہیں, جتنی حیثیت ہے وہ. تیسرا سب سے یہ کہ یہ جو شادی ہے جن ملاک و معیار پہ ہو رہی ہے, وہ ملاک و معیار شرعی ہو, انسانی ہو, الہی ہو, اخلاقی ہو. وہ ایسے نہ ہو جن سے ہفتے بھر کی شادی پھر ٹوٹ جائے. اچھا یہیں پر ملاک کی آپ نے بات کی, تو مثلا ہر جگہ یہ ہے, شاید کشمیر میں بھی ہے کہ یہ قبیلے والے نہیں کر سکتے, اس قبیلے والوں سے نہیں کر سکتے, یہ اس خاندان کے ہیں, یہ اس خاندان کے ہیں. یہ جو کاسٹ سسٹم ہم نے بنایا ہے, اس یعنی اسلام تو آیا تھا کاسٹ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے, تو یہ قبیلہ سسٹم کے, یہ قبیلے سے وہ قبیلے والے شادی نہیں کر سکتے, یہ کیا ہے, اس کو کیسے عرض کیا نا, جب شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ ملاک کیا ہے, انہوں نے کہا ہم کفو مومن. مومن یعنی 2 ایسی شخصیتیں جو نزدیک ہو ایک دوسرے ایمان کے لحاظ سے, ایمان کے لحاظ, یعنی آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہو دنیا کے, ورلڈ ویو جو ہو, جو آپ کا نظریہ ہو وہ نزدیک ہو. آپ 100% ایک نہیں ہو سکتے, اور بورنگ بھی ہے, اختلافات ہونے چاہیے, اور لیکن نزدیک ہو, یہ مومن ہے.
لیکن ہم نے کیا کہا, نہیں جی یہ مثلاً ایک ذات کا, یہ کہیں پہ نہیں ہے, یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے, یہ ہمارے بنائے ہوئے اصول ہے. جو میں نے عرض کیا کہ اگر ملاک اور معیار اخلاقی ہوں, الہی ہوں, تو مجھے نہیں لگتا شادیاں ناکام ہوں. لیکن جہاں پہ یہ ہو کہ نہیں جی یہ میری پوزیشن کا ہو, یہ میری ہاں اسلام میں ایز اے سسٹم سب کچھ یہ ہے, لیکن اگر ایک ذات کی شادی دوسری ذات کے ساتھ ہو, اگر دونوں مومن ہیں, دونوں گھر اچھے ہیں ایمان کے لحاظ سے, شرافت کے لحاظ سے, اخلاقیات کے لحاظ سے, تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وہاں تو نہ سید ہے نہ غیر سید ہے. مسئلہ یہ جو اب ہم اس چیز میں پھنس گئے کہ سوسائٹی کیا کہے گی, جبکہ ہمارے یہاں مراجوں کے یہاں بالکل واضح طور پر ہے کہ مراجے اپنی بیٹیوں کی شادی غیر سید سے کریں. بالکل کئی ایسے ہمارے پاس اگزامپلس ہیں. خود رہبر معظم کی بیٹیاں جو ہیں وہ غیر سید میں شادیاں ہوئی ہیں, تو اور دیگر مراجع تقلید بھی ہیں. تو ہمارے یہاں وہی جو دین حقیقی ہے, جہاں پر ایمان دیکھا جاتا ہے, تقویٰ. ایک خوبصورت سی مثال ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص تھے, سیاپوس تھے, یعنی افریقہ سے تھے, ایک عرب کے بہت بڑے بادشاہ, ایک عرب کے بہت بڑے قبیلے کے سردار کو کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو. یہ گیا وہاں پر رشتہ لے کے, تو وہ انہوں نے کہا کہ میں کیوں آیا ہوں, کہا رشتہ لے کے آیا ہوں. وہ پیسے والا, یہ غلام, اور وہ اتنا بڑا مالک, اور یہ تو وہ جو شخص تھا, مجھے نام نہیں یاد ہے صحابی کا, اور شخص تھوڑے ناراض ہو گئے. تو ان کی بیٹی اتنی بامعرفت تھی کہ بیٹی نے بلایا بابا کو, کہا کہ پوچھو خود سے آئے ہیں یا نبی نے بھیجا ہے. تو اندر گئے تو پتہ چلا کہ بیٹی, انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نبی نے بھیجا ہے. تو بیٹی نے کہا کہ اگر نبی نے کہا ہے تو میں راضی ہوں. اب یہ شادی کا ماڈل جو رسول اللہ دے رہے ہیں کہ ایک شخص جو بڑا قبیلے کا سردار ہے, پیسے والا ہے, سب کچھ ہے, اور ایک غلام سے شادی کر کے, تو یہ ماڈل دے رہے ہیں. بالکل اگر یہ ماڈل ہمارے مثلا انڈیا میں, مثلا یہاں پر ہم لوگ ویسٹ یو پی میں یا الگ جگہ پر سید غیر سید, یہ ہم لوگ مجھے لگتا ہے مسلمان بھی نہیں بنے, شیعہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ وہی براہمنزم اور وہی والا کلچر جو ہے ہمارے اندر سما گیا, ماڈرن جاہلیت ہے, بالکل وہی سما گیا. تو ہمارا جوانوں کو, والدین کو پیغام یہ ہوگا کہ ایک حدیث ہے بہت معروف ہے کہ وہ کچھ لوگ روز قیامت جب ان کو نام اعمال ملیں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں. بالکل جی, آپ اس کو تشریح کریں. بہت سارے ایسے ہیں نا, جب یہ بھی روایتوں میں ہے کہ اگر ماں باپ سہلنگاری کریں اپنی بچوں کی شادیوں میں, اور ایسے ہی بہانے جو ہے آج کل کے, اگر ان کے بچوں نے گناہ کیا تو ان کے سر پہ نہیں, ان کے ماں باپ کے سر پہ. یہ وہی گناہ ہے جو انہوں نے نہیں کیے, کہ ہم نے نہیں کیے, نہیں تمہارے بچوں نے کیے, تمہاری وجہ سے کی. ماہول آج کا دیکھنا تھا, یہ کچھ دیکھنا تھا, تو آپ نے نہیں کیا, فضول کی جو آپ نے ڈیلے کر رہے ہیں شادیوں میں. تو یہ ہمارے والدین کو بالکل کلیئر میسج جاننا چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ, آج کے دنیا ہم جانتے ہیں گناہوں کی دنیا, گناہ آسان ہے, سوشل میڈیا ہے, آج کسی کو کسی سے بات کرنا ہے بہت ایزی ہے, گناہ بہت آسان ہے. اگر آپ کا بیٹا بیٹی گناہوں میں اگر ہے, اور آپ بول رہے ہیں اٹس اوکے, ہاں چلتا ہے, ٹھیک ہے, آج کی دنیا ایسی ہے, تو روز قیامت آپ بھی اس کے ذمہ دار, آپ کا پڑا جائے. اچھا, ایک اور چیز یہی مجھے بات میں یاد آئی کہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ بھائی لڑکی اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے تو بہت بری بات ہے, لیکن لڑکا کر رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے یار. وہی نا, پردہ لڑکی کو کرنا ہے, لڑکے کو نہیں کرنا نا, یہ غلط بات ہے, اصلاً ہے ہی نہیں. کہیں لڑکی اور لڑکا ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہے. انسان گناہ کرے, چاہے وہ لڑکی ہو مرد ہو یا عورت ہو, چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو, تو دونوں کے لیے سزا معین ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب معین. تخفیف کسی میں نہیں ہے. کوئی نعوذ باللہ زنا کرے, چاہے وہ لڑکی کرے چاہے لڑکا کرے, نہیں جب لڑکی نے کیا یہ برا ہے, لڑکے نے کیا نہیں چلتا ہے, ماحول ہی ایسا ہے نا, ایسا تو ہے ہی نہیں, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. گناہ ہے, چاہے لڑکی کرے چاہے لڑکا کرے, دونوں ذمہ دار ہیں. ایک چیز میں یہاں پہ اضافہ کروں گا, ایک وہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا, افراط و تفریط, ایکسٹریمزم. ہاں, مجھے لگتا ہے کہ شادی بالکل اسلام میں بہت ہی آسان چیز ہے, لیکن ایک چیز جو مجھے اس میں لگی وہ مشکل ہے, وہ یہ ہم کفو ڈھونڈنا. اس پہ محنت کریں, چونکہ ملاک معیار کا وہ نا تطبیق کیسے کریں, سملر ہو, ہاں کمپیٹیبل ہو. اس پہ ہم محنت نہیں کرتے, ہم طلاق پہ محنت کرتے. جب خدا نہ کرے طلاق کی باری ہے نا, پھر اس پہ بحث و مباحث, کیوں طلاق ہو گئی, ارے ہو گئی تو اب چھوڑو, جان چھوڑو ان کی. یہ چیزیں جو آپ ابھی بحث کر رہے ہو, ڈسکس کر رہے ہو, یہ آپ کو پہلے ڈسکس کرنی تھی. اگر آپ کو دکھ رہا ہے مومن, یعنی اب دیکھو اپنا جیسا
آپ کی کیا ہے ویلیو, آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ جس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہو آپ کی فکر اس کے ساتھ مل رہی. خدا نخواستہ آپ دیندار ہو اور بے دین ہو, اب آپ نے مکان دیکھا, مقام دیکھا, پیسہ دیکھا اور گرویدہ ہو گیا تو چلے جی, کل وہ ان کا جو اپنا جو ان کا اندر کا وہ باہر نکلے گا, اس ٹائم آپ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. تو یہ پہلے ہی دیکھنا تھا. یہ ایک چیز غلط ہے, وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نہیں شادی آسان ہے, شادی آسان ہے نہیں, شادی کا انعقاد آسان ہے. اس میں اتنا آپ اگر آپ مثلا 35 قسم کا واضوان نہ کریں, آپ ایک کھانے میں دیں وہ بھی چلے گا. اگر آپ کی حیثیت ہے 10 کھانے کی کر لیں وہ بھی چلے گا. اچھا سوال اسی سے کھانے کی بات آئی, مثال تھا لیکن اسی کہ کسی نے مجھ سے پرسوں سوال کیا کہ بولا مولانا آپ لوگ بولتے ہیں شادی میں کم خرچہ کریں, آسان کریں, شادی آسان کریں, لیکن آپ لوگ یعنی مجھے کہہ رہا تھا آپ لوگ مولانا لوگ کیوں جاتے ہیں ایسی شادیوں میں, کیوں اس کو بوائکاٹ نہیں کرتے جہاں پر زیادہ شادیوں میں خرچ ہوتا ہے؟ سوال صحیح ہے, ایک تناظر میں صحیح ہے کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اسراف ہو رہا ہے تو ہمیں رکنا چاہیے. لیکن 2 چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. یہ میرا بھی سوال ہے, یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے, اپنے آپ سے بھی سوال ہے, اور پورے سارے ہمارے سامعین ناظرین جو ہے ان سے بھی. کیا ایک کروڑ پتی بندہ مثلا جس کے پاس پیسوں کی اتنی بھرمار ہے کہ شاید اس کو یہ بھی پتہ نہیں میرے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے ہیں, اب اس کے بچے کی شادی ہے, اور یہاں سے ایک غریب بندہ جس کو پتہ ہے کہ بس شادی ہوگی تو پھر مجھے نہیں پتہ 10 سال قرضہ اتارنا ہے, کیا ان کی شادی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یہ انصاف ہے کہ ہم کہیں گے جی نہیں جی ایک لویسٹ لیول کی شادی کریں, معقول ہے؟ مجھے لگتا ہے نہیں. ہاں اب اگر وہ کروڑ پتی بندہ اپنی شادی پہ 50 لاکھ خرچ کرنا چاہتا ہے, 1 کروڑ خرچ کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ 10 لاکھ کم خرچ کرے, اس کو اپریشیٹ آپ کریں. اس نے 10 لاکھ کم کیا. اگر آپ اس کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کی, اتنا آپ نے پیسہ دیا, اتنا آپ نے سونا دیا, ٹھیک ہے آپ کی حیثیت ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہاں پہ ایک یتیم بیٹی بھی ایک کی ہے, یتیم بچی ہے, اس کو بھی اسی میں ایک سہم تھوڑا سا دے دے, اس کی بھی شادی ہو. اگر آپ کنونس, اس نے 2 یتیم بچوں کی شادی خود کروائی, تو یہ مستحق داد ہے یا مستحق مثلاً استضاء کہیں گے نہیں جی آپ نے اتنی بڑی شادی کی. اور وہ غریب بندہ جس کو پتہ ہے کہ میں 2 کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں, اس کو کیوں اتنا اچھلنا ہے کہ پھر ہمیں اس کی جو میں کہوں گا غیر معقول حرکت کو مشروعیت دینے کے لیے کہنا کہ دیکھو جو بیچارہ غریب مارا گیا. ہاں یہیں پر جو کاؤنٹر آرگیومنٹس پیش کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی پیسے والے لوگ اس قسم کی شادیاں کرتے ہیں تو وہ سماج میں آہستہ آہستہ وہ ماڈل, وہ رول ماڈل بن جاتا ہے, اور پھر وہ دوسرے چاہتے ہیں کہ اس کو, تو ایسے سماج میں دیکھیں ہم لوگ حلال اور حرام تو نہیں کر سکتے نا, کیونکہ ہم اس شریعت نے اجازت دیا ہے ان کو کہ بھائی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں اپنی استطاعت کے حساب سے کریں, لیکن کیا استحباب اس میں کیا بیٹر یہ ہے کہ آپ اگر شادی ایسی کریں کہ آپ کی شادی اتنی ہو کہ جسے کوئی یہ نہ کہے کہ بہت ہی غریبوں کی طرح مثلا آپ نے شادی کی, لیکن آپ کی شادی نارمل کی کہ مڈل کلاس فیملی جو ہے اس کو افورڈ کر سکتی ہے, تو آپ نے ایک کار خیر کیا, کیونکہ آپ سوسائٹی میں ایک پازیٹیو رول ماڈلنگ کو سیٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ میں یہ بالکل مانتا ہوں, لیکن آپ کو اس کو کنونس کرنا ہے جی, آپ کو اس کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے کہ یہ جو اس کا کم خرچہ ہے یہ اس کو بہت بڑا کے پیش کرنا ہے کہ آپ نے اگر 50 لاکھ کم کیا, 5 لاکھ کم کیا, تو آپ نے پتہ نہیں کیا 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 وہ کی. اگر ہم بجائے اس کے اس کی اس پازیٹیونیس کو اجاگر کر کے اسے تشویق کریں, اس کو لتھاڑے نہیں جی آپ کو یہ کرنے, وہ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ کہ میرے پاس پیسے ہیں, میں نے کمائے ہیں, آپ کون ہوتے ہو مجھے یہ کرنے کے. دوسری چیز ہمارے شریعت کا حکم ہے اپنی استطاعت کے حساب سے, ٹھیک ہے, اس میں دونوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک غریب کو جو اپنی استطاعت کے باہر جاتا ہے, تم کیوں گئے باہر. ایک امیر کو کہنا کہ اگر آپ کم شادی کرتے, کیونکہ آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں, آپ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں, تو جو آپ لے آتے ہیں وہی پھر اس غریب کو بھی لانا چاہیے. تو اس تناظر میں ہم اس سے بات کر سکتے ہیں, سوسائٹی میں بیلنس کریٹ, بالکل ایک پازیٹیو لائن لے کے. یہ نہ کہ مثلا میں غریب کی شادی میں جاؤں اور وہاں کسی 1 ہفتے پہلے کسی امیر نے اپنے بیٹے کی شادی کی, اس نے پیسہ خرچاؤ اور اس مجلس میں اس کو لتھاڑوں, یعنی جی اس نے کیوں کیا. پرسنلی میں کہوں گا کہ یہ روش شاید ٹھیک نہ ہو. ہاں میں اس کے پاس جاؤں, اسے کہوں کہ آپ کی
شادی ہے بہت ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں, ادھر 2 یتیم بچے ہیں ان کی بھی اگر آپ مدد کریں شادی کرنے میں تو آہستہ آہستہ یہ ہو سکتا ہے. یہ یعنی وہ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئے. کیونکہ دوسری چیز ہے جو ہماری سوسائٹی میں دیکھنی بھی, شاید اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ یہیں پہ ٹھیک کیجیے گا, جو بھی میں نہیں کہوں گا سارے, لیکن ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے جن کے پاس پیسہ ہے, مقام ہے اور بزنس مین ہے, وہ ان کے یہاں دین کم رنگ ہوتا ہے. میں نہیں کہوں گا نہیں ہوتا, کم رنگ ہوتا ہے نسبت بھی اس کے. جو ایک ہمارے دوست ہیں مولانا عسکری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ 3 چیز ایک ساتھ بہت مشکل سے جمع ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ دین, دل اور دولت. یہ 3 دال جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس دین ہوتا ہے تو دولت نہیں ہوتی ہے, دولت ہوتا ہے تو دین نہیں ہوتی ہے, دین اور دولت ہوتا ہے تو دل نہیں ہوتا ہے دینے کے لیے. تو یہ کہہ رہے 3 چیز جب کسی کے اندر جمع ہو جائے نا, کہ دین بھی ہو, دولت بھی ہو, دل بھی ہو, وہ سماج کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے. وہی اب اس کو وہ درد آپ کو اس میں وہ ایجاد کرنا ہے, بجائے کہ ہم اس کی توبیخ کریں, اس کی تشویق کریں, اس کے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں. میرے خیال سے وہ چونکہ ہمارا کام ہے اٹریکٹ کرنا, نہ کہ ریپل کرنا. اور وہ جو نیچے والا اپنا سب کچھ بیچ کے اس کو تھوڑا روکنا. نہیں جی, آپ اگر 10 قسم کے پکوان بھی پکاؤ گے, لوگوں کو پتہ ہے آپ کی حیثیت کیا, اس سے آپ کی حیثیت نہیں بڑھے گی, الٹا آپ کو ہی گالیاں پڑیں گی کہ آپ کی اتنی حیثیت نہیں تھی, کیوں کیا. آپ اپنی حیثیت سے کریں. جی, یعنی جو ایک اچھا خاصا. لیکن یہ بھی ہم لوگوں کو ممبر سے ہر جگہ جا کے یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ, یہ آپ کی معیار عزت نہیں ہے. یعنی عزت اللہ دیتا ہے, وہ عزت الگ عزت ہے. یہ چیز آپ کو کبھی بھی عزت نہیں دے گی. 10 لاکھ کا شامیانہ لگایا, اس سے آپ کی عزت نہ بڑھے گی. اگر آپ نے 20,000 کا شامیانہ لگایا, اس سے آپ کی عزت گھٹے گی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو یہ ہم لوگوں کے لیے شادی کی بات آ گئی تھی بیچ میں, تو ہم لوگوں نے یہ کر لیا کیونکہ ایک ٹاپک ہے جوانوں کے لیے بہت ہی کنسرننگ ٹاپک ہے. اور میرا دل بھی دکھتا ہے جب میں جوانوں کو دیکھتا ہوں کہ جوان ہیں, دیندار ہیں, متدین ہیں. اور میں الحمدللہ کشمیر کے جوانوں کے لیے, میں ابھی تک جتنے جوانوں سے ملا ہوں, دیندار, اکثر جوان مجھے بہت دیندار, بہت متدین کمپیریٹیولی دوسری جگہ سے کے مقابلے میں. ابھی مجھے کل ایک میسیج آیا, ایک لڑکی نے مجھے میسیج کیا, وہ اہل سنت جماعت سے تھی. تو وہ لڑکی نے مجھے کہا کہ اس کے گھر میں پرابلمس تھے اور اس کے ڈیڈی اس کو پریشان کرتے تھے اور ممی کا انتقال ہو گیا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک شیعہ لڑکے کو بہت پسند کرتی ہوں. تو جب میں نے شیعہ لڑکے کو کہا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں اور وہ بہت نیک لڑکا ہے, تو اس لڑکے نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہی رشتہ رکھ سکتا ہوں جو اللہ کو پسند ہو اور حلال ہو. یعنی ایک جوان لڑکا جس کو ایک جوان لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھائی میں حاضر ہوں, وہ حضرت یوسف کی طرح کہہ رہا ہے کہ میں حلال رشتے کو ہی قبول کر سکتا ہوں. اور پھر وہ لڑکے نے اسے کہا کہ ہمارے یہاں نکاح ہو سکتا ہے یا متع ہو سکتا ہے, اور متع ہوگا تو تمہارے والد کی اجازت کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں وہ ایک جوان لڑکا. تو ہم ایک ایسے سماج میں جہاں ہمارے جوانوں کے اندر دینی غیرت باقی ہے بہت, یہ ہمارے لیے نہیں بتاؤں کہ کتنی ویلیوبل ہے. اب یہی جوان ہے, اس کے اندر بھی خواہش ہے, اس کے اندر دینی غیرت بھی ہے, اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور سماج نہیں کرنے دے رہا. کتنا, یعنی میرے لیے تو بہت سخت ہوتا ہے جب میں اس کو. آپ نے سنی, میرے پاس ایسے بہت سارے مورد ہیں جی, دونوں سائڈ سے. جی, چاہے شیعہ ہوں, شیعہ سنی ہو, سنی شیعہ ہو, بالکل ایسے ہیں کہ جہاں پہ ایسی صورتحال بنی ہے. میں یہ کہوں گا کہ میں اگر کشمیر کی بات کروں تو وہاں کے چاہے اہل سنت کے جوان ہوں, چاہے جوان لڑکیاں ہوں, چاہے شیعہ جوان ہوں, جوان لڑکیاں ہوں, الحمدللہ یہ غیرت دینی ان میں بہت ہے. الحمدللہ میں وہ ڈینائی نہیں کروں گا کہ وہاں پہ کچھ ایسے مورد بھی ہیں, گناہ تو ہوتا بالکل, لیکن ایسے ہیں کہ, اور ظاہراً اگر آپ ان کو دیکھیں تو شاید آپ کو نہیں لگے گا کہ ان میں وہ حمیت و غیرت دینی ہوگی, لیکن ان چیزوں پہ بڑے پابند ہیں. نہیں جی, بس یہ ہماری باؤنڈریز ہیں, یہ حد ہے, اور ہم اگر اس کو آگے بڑھائیں تو یہ کرنا ہے, اور خود پیشنہادات ایسے کرتے ہیں. تو میرا دونوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا خاصا ہے, اور بہت سارے مجھے اپنا وہ درد دل بھی کہتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جن کا علاج ممکن ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سماج بٹا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دفعہ عشرے میں ایک سوال پوچھا گیا تھا,
اہل سنت برادری کے، وہ وہیں پہ بیٹھے تھے، جوان تھے. تو میرا ایک وہاں پہ ہوتا تھا، میں 14ویں شب ہو تو اس میں سوالوں کا جواب دیتا ہوں جتنے مجھے سوال. تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا اہل سنت اور شیعوں کی شادی ہو سکتی ہے. میں نے اس کے جواب میں کہا تھا فقہی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوشل لحاظ سے مسئلہ ہے، کیونکہ یہ سوسائٹیاں اتنی دور ہو گئی ہیں کہ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دے رہی ہیں، تو ان کو ایک جگہ جمع کرنا یہ بہت بڑا مشکل ہے. لیکن ہاں، اگر آپ فقہی لحاظ سے پوچھیں تو اس میں کوئی، چونکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں یہ ہیں. شاید آیت اللہ سیستانی کے یہاں لڑکی کی لڑکے سے شادی کرنے میں شاید پرہیز ہے. میں نے یہ بھی میں نے سنا کہ اپنا ایمان اس پہ وہ شرط ہے. اب یہ ہے کہ اس پہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی. میرے پاس ایک مورد آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ لڑکی سنی تھی اور لڑکا شیعہ تھا. سنی کہہ رہی تھی کہ شیعہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی آپ اپنے اس پہ رہے، شادی ہوگی بالکل، لیکن آپ اپنے مسلک پہ رہے. سنی لڑکی کہ نہیں جی میں آپ سے شادی کروں گی، میں آپ کے مذہب کو ایکسیپٹ کروں گی. ایک یہ تھا. ایک اس میں ایک دوسرا ایک بھی مسئلہ تھا کہ اس نے دوسرے ایک فرد نے اس لڑکی کو یہ کہا تھا کہ شیعہ کے ساتھ شادی کرنا آسان نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا نہیں ان کا زندگی کا ایک لائف سٹائل ہی الگ ہے. پھر انہیں محرم کی مثال دی تھی، کہا تھا کہ اگر آپ کو ان کے ساتھ شادی کرنی ہے تو آپ، ہمارے یہاں محرم کا ایک الگ کانسیپٹ ہے، وہ بھی بڑے اعتقادی ہے، ہم محرم مناتے ہیں، عزاداری اپنی طریقے سے، لیکن ان کے یہاں عزاداری کا سسٹم الگ ہے. اور میں مانوس ہوں ان کے ساتھ، مجھے پتہ ہے، میں جاتی ہوں وہاں پہ. وہ بھی لڑکی تھی. لیکن کل تمہیں 14 دن اپنے شوہر کا منہ ہی نہیں دیکھنا پڑے، یہ پتہ نہیں کہاں جائے گا، تو اس کے لیے آپ بیئر کر سکتی ہوتی. تو دوسرا یہ تھا کہ اہل سنت لڑکا تھا، اہل تشیع لڑکی تھی. تو پھر میں نے لڑکے سے پوچھا کہ کل آپ اس کو، پھر جب آپ کی شادی اس کے ساتھ ہوگی تو یہ آپ کے مسلک کی طرف جائے گی یا آپ اس کو زور، اس نے کاغذ پہ لکھ کے دیا، کہا نہیں کوئی بھی ایسی زور زبردستی نہیں ہوگی، یہ اپنے مسلک پہ ہے، یہ اپنے مسلک. ہاں ہمارے بیچ میں ابھی بھی بحث و مباحثہ ہوتا ہے اس پہ کہ آپ کے رائے میں کیا ہے، آپ کے نظر میں کیا ہے، تو وہ تو ہوتا ہی رہے گا. تو یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اگر شاید اللہ سیستانی صاحب کا ہی فتویٰ ہے کہ چونکہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی اطاعت سے یہ مڑ نہ جائے کہیں، تو پرہیز بہتر ہے. جی الحمدللہ. یہ بات بھی ہو گئی. آخر میں جو جوان آج کے ہیں، خصوصاً ہندوستان کے تمام جوان اور بالخصوص جو ہیں کشمیر کے جوان، ان کو آپ اپنے فیوچر کو لے کے کیا نصیحت دیں گے کہ آپ اپنے فیوچر کو کس طریقے سے دیکھیں؟ مسلمان میری نظر میں، کیا میں یہ جسارت نہیں کروں گا کہ جو میں نے اپنے مطالعہ سے ان احادیث اور روایات کا مطالعہ کیا ہے اور جو میں نے اخذ کیا اس سے، جو میری اس چھوٹی سی سوچ پہ آیا ہے، مسلمان یعنی اس دنیا کا رکھوالا، مسلمان پوری انسانیت کو ہدایت کرنے والا کسی بھی شعبے پہ. تو یہ ہدایت، یہ ہادی، یہ رہبر تب بن سکتا ہے جب وہ اپنے فیلڈ میں یگانے روزگار ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ سب سے آگے ہو. مسلمان یعنی جو انسانیت کو وہ ڈیوائن لاز کے تحت اپنے رشد تک پہنچائے ہر ایک فیلڈ میں. یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب وہ پورا سب سے آگے ہو. میری یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ جو اسلام کا جو خاکہ ہے، جو مسلمان کا کانسیپٹ انہوں نے پیش کیا ہے، ایک حقیقی انسان کا جس کا نام مسلمان رکھا گیا ہے، ہمارے جو اب یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہو، چاہے پڑھائی لکھائی کر رہے ہوں، چاہے کوئی پروفیشنل فیلڈ میں ہو، کوشش کریں کہ وہ سب سے آگے ہو، سب سے آگے، یعنی وہ ہو جو دنیا کو راستہ دکھائے. جو آج کل دنیا میں انسانیت جو پسی جا رہی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، انسان کو عروج کیسے ملے، تکامل کیسے ملے، مادی اور معنوی لحاظ سے عروج کیسے کریں، اس کا نسخہ مسلمانوں کے پاس ہے.
اور تب تک ممکن نہیں جب وہ سب سے آگے. یہیں پر دو نظریے ہیں آگے ہونے کے. آپ نے شاید اس پہ اشارہ کیا, لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اور ایکسپلین ہو جائے. کبھی کبھی آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ دوسرے پیچھے رہ جائیں. اسلامی نظریہ آگے بڑھنے کا کیا ہے؟ جی, یعنی آپ رہبری کریں, ان کو ساتھ اٹھائیں. ایک کہتے ہیں ایک پروفیٹک وے ہے کہ پیغمبر وہ ہے جو من الخلق الی الخالق, پھر من الخالق الی الخلق, پھر ان کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے. وہ مسلمان کا کام ہے. نہیں کہ دنیا کو پیچھے چھوڑے پھر اسے کہے دیکھو میں آگے ہوں. نہ, ایسا نہیں. صحیح انسان, ذمہ داری والا انسان, اسے مسلمان کہتے ہیں. میں ہر جگہ یہ مثال دیتا ہوں, میں نے کہیں پڑھی ہے شاید آیت اللہ شہری کی کتاب میں یا کسی کتاب میں, کہ کوئی ایک بڑے فاضل عالم تھے, تو وہ گزر رہے تھے اپنے بچوں کو شاگردوں کے ساتھ. تو یہ دو واقعہ ایک جیسے ہیں. اب میں ایک ہی ذکر کروں گا. تو وہ جا رہے تھے, تو انہوں نے وہ مر گئے. تو شاگردوں نے جب وہ بیمار تھے, انہوں نے ان سے درخواست کی تھی ہم کیسے آپ کو خواب میں دیکھیں. تو پھر انہوں نے کوئی نسخہ دیا تھا. تو پھر کچھ ٹائم بعد کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا. تو خواب میں دیکھنے سے پوچھا کہ استاد کیسا رہا وہاں کا ماحول, کیا تھا, کیسا. تو استاد نے جواب میں کہا کہ میں جب قبر میں گیا, جب لحد بند ہوئی تو استقبال ہی استقبال تھا. اتنا یہ تھا, سب آئے استقبال کرنے کے لیے, اور میں بھی حیران رہ گیا. تو شاگرد نے دیکھا, اس نے کہا کہ آپ استاد, آپ تو استاد ہیں علم دین میں, وہ یہ فقہ ہو, اصول ہو, پتہ نہیں کیا کیا, اتنے شاگردوں کی تربیت کی, اتنی کتابیں آپ نے لکھی. اور تو استاد نے کہا کہ میں نے یہ سب کہا کہ اس وجہ سے ہے, اس وجہ سے, اس وجہ سے. تو جواب میں نہ آپ کی کتابوں کی وجہ سے, نہ آپ کے درس و تدریس کی وجہ سے, نہ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے, نہ آپ کی شاگردوں کی تربیت کرنے کی وجہ سے. کہیں نہ کہیں ان میں سے کہیں نہ کہیں آپ میں وہ تھا کہ میں ہوں. تو پھر شاگرد نے کہا پھر استاد وجہ. استاد نے کہا کہ میں نے بھی وجہ پوچھی. میں کہا پھر کیا ہے, جب اتنا کچھ نہیں, نہ میری عبادت کام آئی, نہ میرا یہ درس و تدریس کام آیا, پھر کیا. پھر نے کہا کہ آغا آپ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے, جاڑے کا موسم تھا, برف پڑ رہی تھی. تو راستے میں چلتے چلتے آپ نے کتا ایک دیکھا. وہ کتا سہما ہوا تھا, ٹھنڈ لگی تھی اس نے, آپ نے عبائے رسول اس پہ ڈالی. بس یہی ہے, یہ انسان ہے. اور یہی کانسیپٹ اسلام کا ہے. وہ شاید آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوگی کہ امام حسین نے ایک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے, تو ایک غلام کو دیکھا, وہ روٹی کھا رہا تھا, اس کے سامنے کتا بیٹھا تھا, وہ دیکھ رہا تھا, پھر کتے کو روٹی دی. پھر امام حسین نے پوچھا علیہ السلام نے کہ تم نے پوری روٹی اس کو کیوں دی. کہا کہ میں بھوکا ہوں, مجھے بڑی بھوک لگی تھی, میں بیٹھا تھا, لیکن یہ جب جانور میرے سامنے بیٹھا تو اس کی آنکھوں میں نے دیکھا یہ مجھ سے زیادہ بھوکا ہے. تو میں کہا میں تو انسان ہوں, یہ تو جانور ہے, میں نے پوری روٹی اس کو دے دی تاکہ اس کی بھوک جو ہے مٹ جائے. امام نے اس کو گلے لگا, یہ ہے وہ جو ہم چاہتے ہیں. اور یہ انسان مسلمان ہے جو پورے عالم کا درد جو ہے نا اپنے سینے میں رکھے, اور جہاں کہیں بھی کوئی مستحق, محتاج, کسی علمی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, ٹیکنالوجی لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے ملے, اس کے پاس یہ سے صدر ہو, اس کو اٹھائے. چاہے کسی بھی مذہب, چاہے کسی بھی انسان, یہ خلیفہ ہے. اس کو یہ نہیں دیکھنا یہ ہندو ہے, یہ کہ اصل کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے. یہ خلیفۃ اللہ ہے. اللہ نے کتے کو بھی اپنا رزق جو ہے دیا, نہیں کہا کہ یہ نجس ہے لیکن اس کو میں رزق نہیں دوں گا. یہ خلیفہ ہے خدا کا. جب خدا نہیں دیکھتا تو یہ کیوں دیکھے گا. ہاں, یہ تب ممکن ہے جب اس کے پاس کچھ ہو. وہ کہتے ہیں نا, ہم جس کے پاس کچھ نہیں ہو وہ کیا دے سکتا ہے. تو اس میں بہت محنت کرنی. اور آج کے ورلڈ میں جتنے بھی ڈائمینشنز, جتنے بھی زندگی کے گوشے ہیں, اس میں مسلمانوں کو علمی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, ہر لحاظ سے آگے آنا ہے. اور دنیا کو اگر سنوارنا ہے, جیسے ہمارا وہ ظہور کا کانسیپٹ ہے, اس کو وہی کرنا. اگر وہ کر سکے تو اس کی زندگی کامیاب ہے. ہماری عبادت بھی اسی میں قبول ہوگی. ورنہ میں اپنے لیے کروں, میں اپنے قبر کے لیے کروں, یہ ایک عام انسان کا, یہ فالوور آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا. ایک آخری پیغام جو ہے, جو نان کشمیریز دیکھ رہے ہیں, یا تو کشمیر کو, کشمیر کے حالات کو, اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو کہ وہ کسی طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں کشمیریوں کو, مثال کے طور پر اگر کوئی بھی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو نان کشمیریز ہیں وہ کشمیریوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں آقا, ہم ابھی اس سٹیٹ پہ ہیں, ان حالات میں ہیں کہ ہم جو بھی بات کریں وہ پولیٹیکل اسپیکٹ سے لی جاتی ہے. تو کشمیری ایک وہ قوم ہے بہت انٹیلیجنٹ, الحمدللہ,
میں کہتا ہوں جینیس، الحمدللہ. اور وہ قدرتی وسائل ان کے پاس ہیں. کشمیری قوم بحیثیت قوم جس مذہب کے ساتھ رہی، ہندوازم ہو بدھزم ہو، پیورسٹ فارم تھی، پیورسٹ فارم، اور بہت ہی اعتقادی، جذباتی، احساساتی، اور ایسی قوم جو ہر ایک قوم، کسی بھی قوم پہ جب ظلم ہوا تو وہ میدان میں تھی. ہر ایک کا درد ان نے اپنے اس میں لیا ہے. اور حالات ایسے بنے یا حالات ایسے بنائے گئے کہ اب کشمیری کو لگ رہا ہے میں ہر جگہ اکیلا ہوں، پرایا ہوں. تو دعا کریں انشاءاللہ. دوسروں کی طرح. کشمیر گھومنے آنے نہیں کہیں گے آپ؟ میں سب کو دعوت دیتا ہوں. جی. مجھے ایران میں کہا جاتا تم متعصب کشمیری ہو، کیونکہ میں جب وہاں گھومنے جاتے تھے تو میں کہتا تھا کہ نہیں یہ کیا کشمیر کا کیا ہو، کہتے ہیں تم متعصب ہو. کشمیر جس نے نہیں دیکھا میرے خیال سے اس نے زندگی کا ایک بہت چیز مس کیا ہے. کشمیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو عریان کر کے دکھاتا ہے. یعنی ہر ایک ذہنیت کا بندہ جو آئے وہ اپنا حصہ وہاں سے لے جاتا ہے. یعنی آپ الہی بند ہو، آپ عرفانی ہو، آپ کسی جگہ بھی سجدے پہ بیٹھ سکتے ہو. کبھی ایسی اور وہ چیزیں جو ابھی ڈسکور نہیں ہوئی ہے، جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یا جو عام لوگوں کے لیے نہیں کھولی گئی، عام لوگ نہیں جاتے. کشمیر عجائبات ہیں وہاں پہ، عجیب ساری چیزیں ہیں اور خوبصورتی کی انتہا ہے. سبحان اللہ. جسے ہم کہتے ہیں نیکڈ نیچر، وہ اللہ بس لکھتا ہے یہاں پہ اب سن رہا ہے. تو میں سب کو یہی دعوت دوں گا کہ آئیں کشمیر دیکھیں. کشمیر گھومنے کی جگہ ہے، کشمیر عبادت کرنے کی جگہ ہے. کشمیر کی فضا روحانی ہے، چاہے ہندوازم آپ دیکھیں، چاہے بدھزم دیکھیں، چاہے اسلام دیکھیں، تصوف دیکھیں. کشمیر میں آپ کو ہر رنگ ملے گا. کشمیریوں کی مہمان نوازی بہت ہی اعلیٰ درجے کی. ہاں ہماری مہمان نوازی کو انسائکلوپیڈیا میں نہیں لکھا گیا، ہمیں دنیا میں ایسا، ورنہ کشمیری دل سے. اور ایک بار میں گیا تھا، کھا کے تھک گیا تھا. ہاں یہ جو واضوان کا آپ کانسیپٹ جسے ہم نگیٹیولی کرتے ہیں نا، میں اس کو اس پازیٹیو، کیونکہ ایک ٹریڈیشن ہے. جیسے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنتے ہیں، ان کے پاس وہ کیا ہے ملائکہ ہے، انہوں نے ایک ہی بیڑ تھا وہ. تو کشمیری کو جب مہمان آتا وہ اپنے گھر میں کھانا ہوتا ہے اس کو، لیکن وہ باہر سے منگواتا. وہ کہتا نہیں میں وہ کھانا کیسے دے دوں جو میں کھاتا ہوں، مہمان آیا ہے اس کے لیے مہمان نوازی. اس سے کشمیریوں کے مہمان نوازی بہت اعلیٰ درجے کی. اور کشمیریوں کی ایک خاصیت ہے، وہ جو بھی وہاں پہ آتے ہیں، گھومنے آتے ہیں، سیلانی آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، وہ ان سے دل کا رشتہ بناتا ہے. الحمدللہ میں سب کو دعوت دیتا ہوں آ جائیں. الحمدللہ. شکریہ بہت بہت آغا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آغا آج ہی آئے تھے، فلائٹ سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، لیکن آغا نے الحمدللہ ہماری نہیں فواز پہ انہوں نے لبیک کہا. آغا آپ کو بہت بہت شکریہ. اور ہم دعا کرتے ہیں مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، جوانوں کے ساتھ رکھے، جوانوں کی ہدایت کرتے رہیں. انشاءاللہ اسی راہ پہ ہمیشہ گامزن رہیں. خدا اس دنیا اور آخرت میں ہمیشہ اہل بیت کا ساتھ نصیب کرے، اہل بیت کے سائے میں رہیں. انشاءاللہ صحت ہمیشہ آپ کو خدا عطا کرے انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت دوبارہ ایک بار. جزاک اللہ آغا جان. جزاک اللہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو پوڈ کاسٹ کیسے لگا، اور آغا کا پیج ہوگا آپ اسے بھی فالو کریں، اور سوشل میڈیا پہ ان کو فالو کریں. اور آپ کمنٹس کر کے بتائیں کہ اگر کوئی بات میں آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، اگری کرتے ہیں، آپ کے نظریے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کمنٹ کریے. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے آپ سے خدا حافظ. التماس. اللہم عجل لولیک الفرج.